السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. یہ ہے میرے ساتھ کھڑے شفو دھڑوی. ویسے شفو دو دھڑوی کو میں بہت یاد کرتی ہوں. آنے والے چند دنوں میں ہی آنے والے کیونکہ PSL آنے والا تو شفو دو دھڑوی بھی آ جائیں گے. یہ میں ابھی سے مطلب لیک نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چلیں ابھی آپ نے بریکنگ نیوز دے دی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں آپ کے دن کی، آپ کے ہفتے کی شروعات ہم اس خوشخبری سے کرتے ہیں کہ معروف شاعر جن کو اللہ مجھے معاف کرے اس وقت بر صغیر میں اگر کوئی عظیم ترین شاعر ہے تو ظاہر وہ شفو دھڑوی نہیں وہ لوگ ہوں گے، لیکن وہ آ رہے ہیں جناب، آنے والے. اور آج ہے ہفتے کا پہلا دن. ہفتے کے پہلے دن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اچھی اچھی خبریں، پیاری پیاری خبریں، اور خاص طور پہ امریکہ سے بھی خبر ہے. بالکل جناب. اور اس خبر پہ فائنلی کیونکہ کافی زیادہ لمبا انتظار ہو گیا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی مطلب الیکشن ہو گئے، اس دن بھی اناؤنس نہیں ہوئے، اگلے دن بھی اناؤنس نہیں ہوئے، تیسرے دن بھی اناؤنس نہیں ہوئے، اور پھر جب اناؤنس ہوا تو پھر سب سے پہلے جب پینسلوینیا سے اناؤنس ہو گیا کہ جناب 20 کے 20 الیکٹورل ووٹس جو ہیں وہ بائیڈن جیت گئے. اور آپ کو پتا نا ویسے پیدا بھی وہ وہیں پہ ہوئے تھے، تو بڑی وفاداری کا ثبوت ہے پینسلوینیا نے ان کے ساتھ. کیا بات ہے. خیر جی، امریکی انتخابات کا جو بھوت ہے وہ آہستہ آہستہ اتر گیا ہے لوگوں کے سر کے اوپر سے، اور اب ایک اور نیا بھوت سوار ہے کیونکہ ایک اور انتخابات آنے والے ہیں اسی ہفتے کے آخر میں. تو ان کے حوالے سے ذرا گرما گرمی ہو رہی ہے، لیکن ذرا ہو رہی ہے ملک کے شمالی علاقہ جات میں جہاں ٹھنڈ پڑ رہی ہے. بالکل. اور ایسا لگ رہا ہے تمام تر جو پولیٹیکل لیڈران ہیں وہ اس وقت اتنی زبردست جو ٹھنڈ کا موسم ہے وہ گلگت بلتستان میں ہی گزار رہے ہیں. وہیں پہ کیمپین بھی چلا رہے ہیں، ساتھ میں موسم میں انجوائے کریں. تو اس حوالے سے کچھ گرما گرم قسم کی اسٹیٹمنٹ اور خبریں بھی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کل تو اسپیشلی مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی، کل بھی تو ملاقات ہوئی ہے. بائی دا وے آپ کو بتاتے چلیں یہ ہے مدیحہ نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. سب سے پہلے چلتے ہیں ٹاپ سٹوریز کی جانب. اپوزیشن اتحاد PDM کا 14 نومبر کو میثاق جمہوریت پر دستخط کا فیصلہ. اپوزیشن قیادت کا اہم اجلاس طلب. مولانا فضل الرحمان صحافی کے سوال پر ناراض، کہتے ہیں سب کو معلوم ہے اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے. سیاستدان کی طرح اداروں کے سربراہ کا نام بھی لیا جا سکتا ہے. شبلی فراز کا کہنا ہے کہ PDM کا کوئی مستقبل نہیں، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. نئے میثاق کے نام پر عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش ناکام ہوگی. جمہوری نظام نہیں تو اپوزیشن جماعتیں انتخابات کیوں لڑ رہی ہیں؟ جی تو ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی، اور سب سے پہلے بات کریں گے کہ کل ہوا PDM کا ایک اجلاس، اور اس اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان جب باہر آئے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ 14 کو ہونے جا رہا ہے PDM کا ایک اور اجلاس، یعنی کہ 14 نومبر کو، جس میں میثاق جمہوریت میں جو چیزیں ہوں گی ان کو فائنلائز کیا جائے گا. ساتھ میں اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ 13 نومبر کو شفاعت ہونے جا رہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا بھی اجلاس. اوکے جناب. لیکن کل مولانا فضل الرحمان جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو ان کا کہنا تھا کہ جی نام لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے. مولانا فضل الرحمان صحافی کے سوال پر غصے میں آ گئے. وہ بولے کہ یہ مسئلہ صحافیوں نے بنایا ہوا ہے، اگر سیاستدان یا وزیر اعظم کا نام لیا جا سکتا ہے تو اداروں کے سربراہ کا نام بھی لیا جا سکتا ہے. PDM سربراہ نے اس بارے سے مزید سوال لینے سے بھی انکار کر دیا. مسئلہ نہیں ہے، سب ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو کون مراد ہوتے ہیں. کسی نے صراحت سے کہہ دیا، کسی نے صراحت سے نہیں کیا. اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر سیاستدانوں میں ایک شخص کا نام لیا جا سکتا ہے، وزیر اعظم کا نام لیا جا سکتا ہے، صدر مملکت کا نام لیا جا سکتا ہے، تو پھر ادارے کے کسی اور فرد کا بھی نام لیا جا سکتا ہے. جرم کی بات نہیں ہے. ہم بہرحال اس حوالے سے حقیقت پسندی کی طرف جانا چاہتے ہیں. بعض لوگ لحاظ رکھتے ہیں، بعض لوگ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس بات پر مزید کوئی سوال نہیں لیا جائے گا. یہ بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، خدا کا خوف کرو یار. ایک ملک کے نظام پر بات ہو رہی ہے، عوام کو اس لفظ سے مطمئن کرنا ہے کہ جنرل فیض کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے. جنرل باجوہ کا نام لیا ہے، ملک کی سیاست کو اس سطح پر لے آئے ہیں. یہ سطح نہیں ہے ہماری جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی سطح بلند ہے. دوسری جانب اپوزیشن کے بیان پر رد عمل میں وزیر اطلاعات شبلی فراز جو کہتے ہیں کہ جس تحریک کو آئے روز نئے میثاق کی ضرورت ہو اس کا مستقبل نہیں. PDM اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے، جانتے ہی نہیں کرنا کیا ہے. نیا میثاق بنا کر عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. معاشی بحران پیدا کرنے والے فضل الرحمان کے دائیں بائیں موجود تھے. حقیقی آئینی جمہوری نظام نہیں تو مولانا اسمبلی سے باہر اور بیٹا ممبر کیسے ہے؟ اپوزیشن جماعتیں انتخابات کیوں لڑ رہی ہیں؟ شاید خاقان آبائی حلقے سے ہارے تو دھاندلی، لاہور سے جیتے تو انتخابات شفاف.
قوم سیاسی منافقت اور دوغلے پن سے بیزار ہو چکی ہے۔ ادھر گلگت بلتستان کے الیکشن کے دن بھی قریب آتے جا رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے ووٹ کے حصول کی کوششیں جاری ہیں۔ اور دیامیر میں نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کل اجلاس بھی تھا اور انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ جعلی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، حکومت گھر جا رہی ہے، ابھی الیکشن آیا نہیں اور جی بی میں دھاندلی کے انبار بھی لگ گئے۔ جعلی حکومت، جعلی عمران خان کی اس کے دن گنے جا چکے، یہ حکومت جا رہی ہے، اگر شیر کھڑا ہو جائے تو گیدڑ سب دوڑ جائیں گے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہو، اس کا مطلب جانتے ہو نا؟ اپنے ووٹ کو چوری نہیں ہونے دینا، ذرا سا بھی دباؤ آئے تو وہ آپ کے ووٹ کی پرچی کو زمین پہ رکھ کر اپنے پاؤں کے نیچے روند کر لوٹا بن جائے، کیا وہ آپ کے ووٹ کا حقدار ہے؟ الیکشن میں ایک نئی روایت کو جنم دو اور لوٹوں کو گھر پہنچا کر آؤ۔ جس انسان نے وفا نبھائی وہ انسان سونے میں تولنے کے لائق ہے میرے بھائیوں۔ تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کا سکردو میں خطاب کے دوران کہنا تھا کہ اگر آج این آر او مل جائے تو بلاول، مریم نواز، شہباز شریف، مولانا اور اے این پی عمران خان زندہ باد کے نعرے ماریں گے۔ جس کے الیکشن میں ضمانت ضبط کروائی وہ پاکستان ڈکیت موومنٹ کا چیئرمین بن کر بیٹھا ہے، کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے بتاؤں ایک مثال قائم کروں گا تاکہ دوبارہ میری قوم کا مال کوئی لوٹے گا، سوچے بھی صحیح تو کام جائے۔ عمران خان ان کو این آر او دے دے، یہ بلاول، یہ مریم، شہباز شریف، مولانا، اے این پی، یہ ساری پارٹیاں نعرے مارے گی کہ عمران خان زندہ باد۔ زرداری ایک سینما کا مالک تھا، آج وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے آپ کا پیسہ لوٹ کر۔ وہ شخص جس کو میں نے ضمانت ضبط کر کے ڈبل کی لیڈ سے شکست دی، آج وہ ان ڈاکوؤں کا پاکستان ڈکیت موومنٹ کا چیئرمین اور ہیڈ بن کے بیٹھا ہے، اور یہ سارے اس کے پیچھے دم لچھے بنے ہوئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اس فوج کو بدنام کرنا جو ہماری فوج کا، ہمارے اداروں کا وفادار نہیں، وہ پاکستان کا وفادار نہیں، اور غداروں کو ہم مسترد کریں گے۔ ہم ایسے لوگوں کو پھر انڈیا بھیجیں گے، جاؤ مودی کے پاس جاؤ۔ جو اس زرداری کا جھنڈا لے کے پھر رہا ہے وہ بھی غدار ہے۔ جو نواز شریف وہ ڈاکو ہمارا پیسہ بھی لوٹ گیا، آج ہماری فوج کو بھی گندا کر رہا ہے، اداروں کو گندا کر رہا ہے اور اس کا جھنڈا لے کے پھر رہا ہے، وہ غدار ہے۔ جلد سے جلوس اور سیاسی بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اب تو سلیکٹڈ حکومت اور نیشنل سیکیورٹی والے بھی آپ کے پیج پر آ گئے ہیں اور انہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ دینا ہی پڑے گا، یہاں کے نمائندے کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں بٹھانا ہے۔ آپ سی پیک کے دروازے پر ہو اور آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ سی پیک کہاں ہے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ دینا ہے، ہم نے گلگت بلتستان کے نمائندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانا ہے، سینٹ میں بٹھانا ہے، اور اگر اس ملک کے فیصلے ہوں گے، اگر اس ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا تو یہاں کے عوام کے، گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹ کے مطابق منتخب۔ جناب اسی حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں، پہلے تحریک انصاف کا موقف لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی رہنما رکن قومی اسمبلی کمل شوذب صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی میں وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی جانب سے اداروں کے سربراہوں کا نام لینے پر پی ڈی ایم کی قیادت میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں اور گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی سامنے آیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد یہ آگے چل پائے گا؟ نواز شریف کا جو نیریٹو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو تو تھا ہی تھا، لیکن پبلک یا عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کے وہ بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہماری عوام محب وطن عوام ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ فوج ہی پاکستان کی سلامتی و بقا کی ضمانت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عدلیہ ایک رسپیکٹیبل ادارہ ہے اور اس میں بھی گروپنگ کرنا یا تقسیم یا ضربیں تقسیمیں دینا شروع کر دیا ہے، یہ تو ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں اس لیے کہ نواز شریف کے پاس اب کچھ نہیں گیا ہے، وہ اپنی کشتیاں جلا چکے ہوئے ہیں، اننگز وہ اپنی کھیل چکے ہوئے ہیں، تو اب وہ کسی نہ کسی طرح جو این آر او پلس کی ان کا رٹا ہے کہ چور کو عزت دو، وہ ہو نہیں سکتا۔ تو اب یہ جو 11 مسالے کا اچار بنا ہوا تھا پارٹیوں کا، لا محالہ یہی کچھ ہی ہونا تھا، اور ہم ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک انہولی الائنس ہے، یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے، یہ صدیوں سے، کتنی دہائیوں سے ایک دوسرے سے لڑتی آ رہی ہیں آپس میں جماعتیں، تو یہ کس طرح ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے رہ سکتے ہیں جب ان کے انٹرسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہیں، جب ان کے نظریات ڈیفرنٹ ہیں۔ اس کا آپ نے اب عملی مظاہرہ دیکھ لیا ہے، بلاول بھی نظریں چرا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو تو ویسے ہی انہوں نے رینٹڈ
रेंट क्राउड के लिए और रेंट कंटेनर के लिए रखा हुआ है कि जहाँ पे पब्लिक निकालनी हो वहाँ मौलाना को इस्तेमाल कर लिया जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में अब सबको समझ आ रही है कि नवाज शरीफ के साथ जो चलेगा उसका इस मुल्क की सियासत से फिर कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, क्योंकि अवाम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके फ़ौज के इदारे को इस तरीके से मलाइन किया जाए। कमल ये कहेगा कि 14 नवंबर को पीडीएम का एक इजलास भी होने जा रहा है जिसमें वो मिसाक जमहूरियत के फाइनल ड्राफ्ट पे जो है काम करने जा रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत किसी किस्म का कोई थ्रेट फील करती है इस मिसाक जमहूरियत की जिसकी बार बार बात की जा रही है? पहले तो जी देखें, हुकूमत गिराने वाली बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, और इजलास खेलने के अलावा इनके पास अब है क्या। आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी जाके इनकी काफ़ी सारी जो मीटिंग्स थी और जो बहुत सारे जलसे थे वो कैंसिल करने पड़े। वहाँ जाके मरीम साहिबा ने जो है वो कलाबाजी खा ली पॉलिटिकल, और उनका जी हम तो अपनी फ़ौज के और अपने लोगों का बहुत एहतराम करते हैं, जबकि पिछले जितने भी इनके जलसे थे वहाँ आपने देख लिया कि सबसे पहले इन्होंने कहा जी हम फ़ौज के और अदलिया के ख़िलाफ़ हैं, उन पर अटैक हो गया गुजरांवाला। कराची में उन्होंने मज़ार कायद की बेअदबी की, उसके बाद उन्होंने कहा फ़ौज अदलिया और उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ हैं। बलोचिस्तान कोयटा में जाके जब हुआ तो उन्होंने कहा जी फ़ौज अदलिया उर्दू ज़बान के साथ साथ हम बलोचिस्तान भी अलग करना चाहते हैं। तो जो पाकिस्तान के दुश्मनों का नैरेटिव है अगर वो लेके पीडीएम चलेगी तो ना पीडीएम रहेगी और ना इस मुल्क की सियासत में उनका कोई लेना देना है। आपने देखा है कि इनका शिराजा किस तरह बिखर है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त टूटने का, शिकस्त रीख का शिकार है। इतने सीनियर इनके मेंबर जनरल कादिर बलोच साहब ने खुल के आके बताया है कि ये फ़ौज के दरमियान बगावत करने के एजेंडे पे चल रहे हैं और मैं इस ऐसे एजेंडे के साथ नहीं चल सकता। सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने छोड़ दिया। कितने सारे एमपीएज हैं जो इनके उससे निकल गए और क्या उनके साथ ये लोग सलूक करते हैं, जो इनको छोड़ जाता है उसको ये गाली गलौज करते हैं। तो ये तो अभी आप देखते जाइए कि कितने लोग हैं जो इनसे आवाज़ार हुए हैं और इस नैरेटिव को मुस्लिम लीग नून के अपने लोग ने को तैयार नहीं है। कमल साहब, क्विक क्वेश्चन, आपने जो बात कही ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन 2 दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से मरीम नवाज साहब के मुतालिक एक बयान दिया गया था और उस पर नून लीग बड़ी नाला है, बड़ा उनकी जानिब से एहतजाज सामने आ रहा है। आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे उस पर? मैं समझती हूँ कि उन्होंने बिलो द बेल्ट कोई बात ऐसी की नहीं है, उन्होंने तो बल्कि उनकी तारीफ़ की और उस माल और उनके ज़राए पूछे हैं जिनके बारे में वो आज तक जवाब नहीं दे सकी। लेकिन मैं ज़रूर इस बात पे तनकीद भी करूँगी और प्रोटेस्ट भी करूँगी कि जब पीडीएम के जलसों में, कराची के जलसे में बिलावल खड़े होके वज़ीर आज़म की उस अहलिया के बारे में इस तरह के बयानबाजी करते हैं जो ना सियासत में है, ना वो किसी जलसे जुलूस में कभी आई हैं, ना वो वैसे कभी किसी पब्लिक फोरम पे आती हैं, उनके खिलाफ जब आपने बात की, जब आपने पिछले साल धरने के उसमें फोरम पे खड़े होकर शहबाज शरीफ ने उनके खिलाफ गलत बातें की, जब रहबर कमेटी के बीच में एहसन इकबाल और इस तरह के जितने इनके बड़े बड़े नाम हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप को तहजीब और फ़लसफ़े से भरा हुआ पेश करते हैं, उन्होंने इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, तो तब तो मुझे कोई ना सेंसिटिविटी नज़र आई, ना मुझे कई लिबरल्स जो हैं जो अभी बड़ा तनकीद कर रहे हैं और दुख का एहसास कर रहे हैं और एक अजीब सी जलन का शिकार हैं, ना उनकी ज़ुबान से मुझे कोई प्रोटेस्ट नज़र आया। आपकी अगर डिसएग्रीमेंट वज़ीर आज़म से पॉलिटिकल नज़रियाती डिसएग्रीमेंट है, आप ज़रूर उन पर तनकीद कीजिए, लेकिन उनके घर में जो मौजूद अहलियाँ हैं उनकी उस पर तनकीद करने का क्या मकसद है। तलाल चौधरी जिन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की और फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स देते रहे, उन्हें मरियम साहिबा ने अपना स्पोक्स पर्सन लगाया। तो कमल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि विजिलेंस होनी चाहिए तमाम तर पार्टीज में, स्पेसिफिकली एक ऐसी पार्टी की जानिब से जिनको जो लीड कर रही हैं, जो हेड कर रही हैं, वो खुद खातून भी हो, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ना कोई ऐसा इंसेंटिव किस्म का, डेरोगेटरी किस्म के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। कमल शोजब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अब जो 14 नवंबर को पीडीएम का इजलास होने जा रहा है और मिसाक जमहूरियत के फाइनल ड्राफ्ट पे काम होगा, तो इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या खदोखाल होने जा रहे हैं इस फाइनल ड्राफ्ट के? देखिए, अभी तो मुख्तलिफ सजेशंस आ रही हैं सबकी तरफ से और नेचुरली जो पीडीएम का एजेंडा है जो 26 पॉइंट्स है उसी के एम्बेड में रहते हुए चीज़ें आगे फाइनल होंगी। तो देखते हैं अभी सारी पार्टियां अपना अपना क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं, तो उसके बाद उस पर डिस्कशन होगी और फिर आगे वो चार्टर सारा बनेगा। चौधरी साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल यहाँ पे ये है कि नून लीग का मौक़िफ़, नून लीग का नैरेटिव, उनका बयानिया, क्या पीपल्स पार्टी उस नैरेटिव को, उस बयानिए को इंडोर्स करेगी इस मिसाक जमहूरियत में? देखिए, नून लीग का बयानिया क्या है मुझे नहीं पता,
لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 5 جولائی 1977 سے یہ کہہ رہی ہے کہ تمام ادارے، جب آئین توڑا گیا تھا کہ آئین نے ہر ادارے کی حدود مقرر کی، پارلیمنٹ کی حدود مقرر کی ہیں، عدلیہ کی حدود مقرر کی ہیں، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی کی، اور خود میڈیا کی، الیکشن کمیشن کی، انسانی حقوق دیے ہیں. تو اگر سارے ادارے اپنے اپنے ایمبٹ میں نہیں جاتے، اپنی اپنی حدود میں نہیں جاتے، تو یہ چیزیں شاید اس ملک میں اب آگے بڑھانا مشکل ہو گیا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب ادارے اپنی اپنی حدود، آئینی حدود میں واپس چلے جائیں، اور سب ادارے صرف اپنا کام کریں، دوسروں کے کاموں میں مداخلت نہ کریں. الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنا چاہیے، عدلیہ کو اپنا، پارلیمنٹ کو اپنا، فوج کو اپنا، اور سول بیوروکریسی کو اپنا، میڈیا کو لیکن اپنا ایک اچھا چودھری صاحب، یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کل ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ جب آپ لوگ کا اجلاس ہوا اور مولانا فضل الرحمان نے باہر آ کے بات کی، اور نے بڑے کھل کے بات کی کہ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے. سو پی ڈی ایم کو لیڈ جب مولانا صاحب کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کا مطلب یہ لیں کہ مولانا صاحب جو کہہ رہی ہیں باقی تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کا پارٹ ہے ان سے اتفاق کرتی ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی. باقی اپنے اپنے تجربات ہیں. ہمارے تجربات شاید پاکستان میں سب سے زیادہ خوفناک ہیں. بھٹو صاحب کی شہادت ہے، پھر بی بی کی شہادت ہے، پھر ہمارے کارکنوں کی پھانسیاں ہیں، کوڑے ہیں، قیدیں ہیں، جیلیں ہیں. شاید ہم اپنا اپنا انداز ہے بیان کرنے کا. میاں صاحب اپنے کچھ تجربات بیان کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے مولانا صاحب کے حوالے سے، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے تو وہ ایک زیادہ وائڈر ٹرم ہے. مثلا الیکشن کمیشن جو دھاندلی، جس کا الیکشن کرانا کام ہے، اگر الیکشن فیئر نہیں ہوئے تو وہ بھی ناکام ہوا ہے. وہ کیا اسٹیبلشمنٹ میں نہیں آتا؟ جس طرح سے ثاقب نثار صاحب نے کیا، اور عدلیہ کو جس طرح سے بیچ میں ملوث کیا. آج تک ٹریبیونلز بنے ہیں، 2 سال ہو گئے، 120 دن میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ایک بھی گنتی نہیں ہو سکی. تو یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو، اب سول بیوروکریسی کا بھی رول تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل بیہیویئر پہ بات کی جائے اور ان کو ٹھیک کیا جائے. ہمارا انڈیویجول سے مسئلہ نہیں ہے کسی سے بھی، اور اگر کوئی انڈیویجول رول ادا کرتا ہے تو اس انڈیویجول کو بھی اپنے رول پہ سوچنا ہوگا، اپنے ادارے کی توقیر پہ سوچنا ہوگا کہ اس کے اس رول سے اس کے ادارے کی توقیر کیا رہ جاتی ہے. سو اس لیے ہم زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی انسٹیٹیوشنل بیہیویئر پہ بات کرتے ہیں. صحیح، بہت بہت شکریہ جی. چودھری منظور صاحب رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ ان کی لڑائی کسی ایک ادارے کے ساتھ نہیں، افراد کے کردار پہ بہرحال گفتگو ہو سکتی ہے، اور مطالبہ یہی ہے کہ تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں چلے جائیں. بہت بہت شکریہ جی. چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہاں ایک تازہ خبر شیئر کرتے چلیں. ملک میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 9 افراد انتقال کر گئے ہیں. این سی او سی کے مطابق پاکستان میں کورونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 6,977 ہو گئی ہے. ملک میں 24 گھنٹے کے دوران 33,340 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد ملک میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,44,839 اور صحت یاب افراد کی تعداد 3,18,881 ہے. اور شفاعت، اگر ہم پچھلے دن کے جو فیکٹس جو ہمارے سامنے ڈیٹس جو سامنے آ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جب صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم فرائیڈے سے ہی بات کریں تو فرائیڈے کو تقریباً 1450 جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے. ہم سیٹرڈے کی بات کریں تو سیٹرڈے کو 1500، ایسے ہی ایگزیکٹلی سنڈے کو 1400 پھر آ گئے. اور اس کے بعد اگر آج کے دن کی اگر ہم بات کریں، یعنی کہ جو کل جو کورونا کے جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس میں 1650 نئے کیسز، مطلب روز کی بنیاد پہ 1500 کیسز جو ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں کورونا کے حوالے سے. تو دن بدن کیسز میں اضافہ ہوتا ہے. ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ آج سے 6 ہفتے پہلے جب ہم اسی شو میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 200 تھی، اور آج کی تاریخ میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 18,600 سے تجاوز کر گئی ہے. یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اور اگر ہم لوگوں نے خیال نہ کیا تو پھر وہی ہوگا جس کا سب کو ڈر ہے کہ پھر لاک ڈاؤن ہوگا. تو اس لیے ہمیں خیال کرنا ہے. اگر ہم آپ کو میرپور آزاد کشمیر کی اس وقت صورتحال بتا دیں تو وہاں پر 100 سے زائد مقامات پر مائکرو لاک ڈاؤن، اور 2 علاقوں میں تو وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی نافذ کر دیا گیا ہے. کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ریسٹورینٹس ہیں وہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ایسے ہی پاک امریکن کلچرل سینٹر بھی جو ہے انہوں نے ایس او پی کی خلاف ورزی کی، اس کو سیل کر دیا. اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں، اسلام
اہم بات ہمارے کیپٹل میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے جو ضلع انتظامیہ نے وہاں پر اب مزید 4 سب سیکٹرز کو شفات سیل کر دیا آج سے. جی جناب، اور یہ ایس او پیز جو ہیں، اب جو نئے ایس او پیز ہیں خاص طور پہ شادی کی تقریبات کے لیے، ان کو اب لاگو کیا جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ جناب انڈور تقریبات کے اوپر تقریباً پابندی ہوگی. 20 تاریخ کے بعد سے ہر مہمان کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا، کاغذ کا یعنی کہ پیپر ٹاول، کاغذ کا تولیہ دیا جائے گا، اور جراثیم کش ادویات کا استعمال بھی ہوگا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کی طرف جانے سے پہلے میرے خیال میں ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے. بالکل شفاعت، ہم آپ کو جلدی سے پہلے کہ ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جائیں کورونا پہ بات کریں، ہم آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پر سی ایم پنجاب عثمان بزدار نے علامہ اقبال کے مزار پہ حاضری دی ہے. آج شاعر مشرق، حکیم الامت، ترجمان حقیقت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں پورے ملک میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. یہ تقریب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت لاہور سے مناظر ہے براہ راست، جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مزار پہ حاضری دے رہے ہیں. بالکل شفاعت، اور ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ہمراہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان بھی ہیں جو کہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. اور آج صبح سے ہم نے دیکھا کہ مزار قائد پہ بڑی ایکٹیویٹی رہی، اور اس کے علاوہ ابھی جو ہیں سی ایم پنجاب عثمان بزدار نے ڈاکٹر علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی ہے. سے کچھ دیر پہلے سردار عثمان بزدار نے اس حوالے سے پیغام بھی دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کے افکار پہ عمل سے ہی پاکستان فلاحی ریاست بنے گا. نئے پاکستان کا ویژن اقبال کے افکار اور فلسفے کے عین مطابق ہے. اقبال کے پاکستان کو وزیر اعظم عمران خان حقیقی شکل دے. اے اللہ ان کے خوابوں کی تعبیر اس پاکستان کو بنا دے. اے اللہ آج ہمارے پاکستان کی قیادت جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان، جو پاکستان کو مدینہ کی ریاست کا ماڈل بنانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے وزیر اعظم کو کامیابی اور ان کی ٹیم کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اے اللہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی قیادت میں ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان خان بزدار جس طرح پنجاب کو ترقی کی طرف اور خوشحالی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان کو امن عطا فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان کو ہر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری حکومت، ہماری افواج اور ہمارے سیکورٹی ادارے جیسے دہشت گردی کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے. پوری امہ کو یا اللہ متحد اور وحدت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ. سردار عثمان بزدار اس وقت علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پہ ان کے مزار پہ حاضری دے رہے تھے. اب سے کچھ دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے دعا کا سلسلہ جاری تھا جس میں مزار علامہ اقبال پہ اس وقت دعا کی تقریب جاری تھی. سردار عثمان بزدار کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق امان بھی ان کے ساتھ موجود تھیں. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کورونا کے حوالے سے، اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان، کو شامل گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ہم یہ جمعے کے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو کورونا کے جو کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں ان کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. حکومت کی جانب سے مزید ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ اور ریسٹرکشنز بھی آئی ہیں، لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. شکریہ جی. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو اعداد و شمار جن کا آپ نے ذکر کیا وہ جمعے سے تو بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی جو ٹرینڈ دکھ رہا تھا وہ اضافے کی طرف ہی تھا. اور جو تمام ہم پیرامیٹرز دیکھتے ہیں، پرسنٹ پازیٹیوٹی اور جو روزانہ کے پازیٹیو ٹیسٹ ہیں، اور جو ہمارے ہسپتالوں کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں ابھی اور بیمار ہیں، ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، تمام کی تعداد میں لگاتار ایک اضافہ چل رہا ہے. اور اس اضافے میں ایک تیزی آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم اور مشکل مرحلہ آ رہا ہے جس میں ہمیں
بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، اور یہ جو آپ نے جن اضافی ریسٹرکشنز کا ذکر کیا ہے ان کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو پراپرلی کر لیا جائے تو ابھی بھی ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو شاید کچھ سلو کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ لیکن مسئلہ شروع اگر ہی ہم اس پہ دسمبر کے توجہ موسم نہیں میں دیں ہوا گے، تھا، یہ وائرس شروع ہی دسمبر کے موسم میں ہوا تھا اور اب دسمبر دوبارہ آ رہا ہے، کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں آپ کہ اس وائرس کے ٹیمپو میں، اس کی سپیڈ میں کیا کچھ مزید اضافہ متوقع ہے؟ اچھا، بالکل آپ کی کریکٹ آبزرویشن ہے۔ چین میں آپ کو یاد ہوگا جی انہی دنوں میں تقریباً یہ نومبر معاملہ میں۔ ڈسکور ہوا اور پھر بڑھنا شروع ہوا، تو اس وقت تو خیر چونکہ یہ پہلی اس کی ویو تھی، انفارمیشن اتنی کلیئر نہیں تھی، لیکن یہ بات تو مانی جاتی ہے کہ جو ریسپریٹری انفیکشنز ہیں، جو سانس کے ذریعے جراثیم پھیلتے ہیں، وہ اکثر اوقات موسم سرما میں زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ اس بیماری کے پھیلاؤ میں موسم کا یا ٹیمپریچر کا کوئی اثر ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا بھر میں یہ بھی دیکھا گیا کہ، اور ہمارے ملک میں تو خصوصاً ہم نے دیکھا کہ ہماری احتیاط بڑھی، ہمارے ریسٹرکشنز جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد بہتر ہوا، تو وائرس نیچے آنا شروع ہو گیا، وائرس کی تعداد، اس کی انفیکشن، اور جو ہم نے بد احتیاطی کی ہے تو وہ بھی اب واپس دوسری طرف کو جا رہا ہے۔ تو موسم تو ہم یقیناً تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنا بیہیویئر اور اپنے ایکشنز تو ہمارے ہاتھ میں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ شادی ہالز کی اسپیسیفکلی بات کی گئی، جو انڈور شادیاں ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی، اور آؤٹ ڈور جو شادیاں ہیں ان پر زیادہ بات کی جا رہی ہے، اسپیسیفکلی جو گیسٹ کی لسٹ اس میں بتا دیں کہ 200 سے زیادہ آپ لوگ گیسٹ نہیں بلا سکتے، لیکن اس کے باوجود اس پہ بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اور ساتھ میں ڈاکٹر صاحب اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے جو کرونا پھیل رہا ہے، اگر ہم جلسے جلوسوں کی بات کریں یہ بھی جاری و ساری ہیں۔ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ بار بار میں یہ کہتا رہا ہوں، آج بھی آپ کے ذریعے میں یہ بھی دوبارہ سے سٹریس کرنا چاہوں گا، دوبارہ سے اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں بھی ہجوم ہوگا، اس کی جو بھی وجہ ہو، بیماری یا وائرس کے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ شادیوں کے معاملے میں ہم نے آؤٹ ڈور کا اس لیے کہا کیونکہ ظاہر ہے سردیوں کی شادیوں میں بند ماحول میں، اور خصوصاً کیونکہ شادی میں کھانا سرو ہوتا ہے تو لوگوں کے ماسک اگر پہنے بھی ہوں تو وہ اتر جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے وہ چڑھانے لوگ یا بھول جاتے ہیں، یا اس کو انفورس کرنا اتنا آسان نہیں رہتا۔ تو ہماری نظر میں یہ ایک اہم وجہ تھی جس کو، یا ایک اپرچونٹی تھی جس کو استعمال کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ لوگ اگر باہر آؤٹ ڈور میں شادیاں کریں گے تو اس کے وائرس کے پھیلاؤ کا چانس کم ہو جائے گا۔ ایک تو بات یہ ہے، لیکن باہر کیا کسی بھی صورت اگر کسی بھی وجہ سے لوگ اکٹھے ہیں، ان کے اکٹھے ہونے کی جو بھی وجہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ شادی ہو، چاہے کوئی اور سرگرمی ہو، تو بیماری کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اس میں اس کو روکنے کے لیے، یا اس کو تھمانے کے، اس رکاو کو تھامنے کے لیے، روکنے کے لیے، سلو کرنے کے لیے جو ایک بہت اہم ہمارے پاس ٹول موجود ہے، اس کو ہم ایفیکٹولی استعمال نہیں کر رہے، وہ ہے ماسک، یا کوئی بھی کپڑے کا کورنگ، یا جو ہے ہاتھ سے گھر سے ادا کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم مجبوراً کہیں جا ہی رہے ہیں جہاں ہجوم ہے، تو اگر ہم ماسک کا استعمال کر لیں تو شاید جو اضافی رسک ہے اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب ایک بڑا عام معاملہ ہے، وہ یہ کہ جتنے بھی کاروباری طبقے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں فی الحال۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ریسٹرکشنز آئیں اور وائرس پھیلا تو دوبارہ کاروبار متاثر ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت حکومت کی ترجیحات میں کاروبار متاثر نہ ہونا اس وقت اولین درجے پہ؟ دیکھیے، شروع سے میرے خیال سے جب یہ ہم مارچ میں چلے جائیں تو تب جب کیسز بڑھنا شروع ہوئے، یہ دریافت ہونا شروع ہوئے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم نے ایک ایسا راستہ چننا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے جو کاروبار یا جو ہماری معیشت ہے یا جو ہمارا زندگی ہے اس کو بھی بچائے، اور جو بیماری ہے اس کو بھی سلو کیا جائے یا اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز ہے کہ پچھلے کئی ماہ کے تجربے کے بعد دنیا بھر میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ وہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہے ریسٹرکشنز کے حوالے سے جو بیماری کے پھیلاؤ میں اثر ڈالتی ہوں اور معیشت اور لوگوں کی جو عمومی زندگی ہے اس کے اوپر کم سے کم اثر ڈالتی ہوں۔ اب یہ انگزائٹی میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمام انڈسٹری میں ہوگی، تمام کاروبار کے جو جتنے ڈومینز ہیں ان میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ترجیح تو یہ ہے کہ ایسا راستہ اور ایسا طریقہ نکالا جائے
ایسی ریسٹرکشنز کا استعمال کیا جائے جس سے بیماری کے پھیلاؤ میں ٹارگیٹڈ اور ڈائریکٹڈ قسم کا امپیکٹ ہو اور وہ ایک عمومی جسے کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہ استعمال کیا. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آف کورس اس میں عوام کے تعاون کی بھی شدید ضرورت ہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہے. حکومت تو تمام تر اقدامات کر رہی ہے لیکن جب ہم SOPs پہ عمل درآمد نہیں کریں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم آپ کو جلدی سے لے چل رہے ہیں لاہور, جہاں پر فردوس عاشق امان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. قوموں کی صف میں کھڑا ہو. آج تجدید عہد کا دن ہے. آج ایک دفعہ پھر شہر مشرق کے ان لازوال کلام سے تقویت حاصل کرتے ہوئے رہنمائی کا دن ہے. اور آج کا دن ایک دفعہ پھر جو پاکستان کی اس وقت 65% پاپولیشن یوتھ پہ مشتمل ہے اس کو جگانے کا دن ہے. انہیں خودی کے درس کے ساتھ جوڑ کر معاشی غلامی سے نجات دلانے کی حکمت عملی کا دن ہے. اور آج ایک دفعہ پھر پوری قوم جو ہے شہر مشرق کی احسان مند ہے جنہوں نے غلامی میں گھری اس وقت کی بھی مسلمان کمیونٹی کو آزادی کی جدوجہد کے لیے ان کے اندر ایک نئی روح پھونکی, ان کے اندر اس جذبے کو ابھارا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے راضی کیا. اور نئے پاکستان کے اندر آج عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم سب پرعزم ہیں کہ ہمیں شہر مشرق کی جو خودی کی آئیڈیالوجی اور فلسفہ ہے اور جو درس ہے اسی کو آگے بڑھا کے ہم کرپشن کے دلدل سے نکل سکتے ہیں. ہماری بحثیت پاکستانی جو پہچان اور شناخت ہے اسی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم سیلف ریلائنس کو فوقیت دیتے ہوئے معاشی محاذ پہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور آج شہر مشرق کے اس نظریے اور سوچ کو جو خواب انہوں نے دیکھا تھا آج 73 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر کے لیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی قیادت میں جدوجہد کر رہی ہے. اور وہ خواب جو ہے اس وقت تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو, ایکول رائٹس ایکول اپرچونٹی نہ ہو, میرٹ نہ ہو, اور پھر اشرفیہ کے لیے علیحدہ قانون اور عام پاکستان کے لیے علیحدہ قانون, جب تک ہم اس چیلنج کو اوورکم نہیں کر لیتے علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر انشاءاللہ آپ کی طاقت سے ہم اس کو ممکن بنائیں گے اور ان چیلنجز کو بھی اوورکم کریں گے. عثمان بزدار صاحب اقبال کی فکر, سوچ, فلسفہ اور کلام سے جو تقویت لے کے پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. پنجاب ہمیں یہ اعزاز ہے کہ شہر مشرق پنجاب میں پیدا ہوئے اور مجھے اس لیے بھی اعزاز ہے کہ میرے شہر میں پیدا ہوئے. اور آج لاہور کے اندر جو دارالخلاف ہے پنجاب کا, وہاں کھڑے ہو کے ہم نے یہ ان کے ساتھ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پاکستان بنانے کے حوالے سے سوچ تھی اور فکر تھی اس کو ہم مرنے نہیں دیں گے. ہم اس سوچ اور فکر کو زندہ رکھیں گے اور وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں عثمان بزدار اس صوبے کی پرعزم
अंदाज से खिदमत करेंगे और यहाँ से हकीकी जमहूरियत की आबियारी करते हुए किसी ख़ानदान, फ़र्द वाहद या शख्सियात की खुशनुदी के लिए नहीं, हकीकी जमहूरी पौधे को हम परवान चढ़ाएंगे और जिसके अंदर अवाम के बुनियादी हकूक़ जो हैं, हर ख़ास व आम के लिए यकसा मौक़े पैदा करना और नौजवानों को मुतहर्रिक करके पाकिस्तान की क़यादत के लिए आगे बढ़ाना, यही वो नुस्ख़ा कीमिया है जो पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है। और जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो 52% उसमें ख़वातीन हैं और अब वो वक्त आ गया है कि हमारे नौजवान जो हमारी ताकत हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो बसने वाला नौजवान है, उसकी ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमें ख़वातीन को मुआशी महाज पे बाख्तियार बनाना है ताकि वो मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ें। और अब वो वक्त चला गया कि जब जंगें जो हैं वो बॉर्डर्स पे, सरहदों पे लड़ी जाती थी, अब ये टेक्नोलॉजी की वार है और ये 5th जनरेशन वार है। ये आपकी इंटेलिजेंस बेस्ड एक जो पाकिस्तान के साथ रीजनल सतह पे फिरदौस आशिक अवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, जो मावन खसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार की। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम ज़रा बात कर लेते हैं अब अमरीकी इंतखाबात के हवाले से, जो कि जीत चुके हैं और 40वें अमरीका के सदर बन चुके हैं जो बाइडन साहब। और जो बाइडन साहब की बड़ी तवील स्ट्रगल रही है इस ओवल हाउस के लिए, कुछ 20 साल उन्होंने 1988 की अगर बात करें तो 1988 से 2008 तक भी जो हैं ये बहुत काम करते रहे हैं। स्पेसिफिकली इनकी दौड़ थी कि किसी तरीके से ओवल हाउस पहुंचे, लेकिन फाइनली दिस टाइम ही मेड इट। ही वाज द यंगेस्ट सेनेटर, 30 साल की उम्र में ये सेनेटर बने और अब ये 77 या 78 साल की उम्र में ये ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट होंगे, इस ओवल ऑफिस में होंगे। और अब इनके आने के बाद सारा मसला है कि रिपब्लिकन जो कि बड़े क्लोज मार्जिन के साथ हारे हैं, वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे, इंतखाबात को फ्रॉड करार दे रहे हैं। और इससे अब ये खतरा पैदा हो रहा है कि कहीं मुल्क में अमन अमान का मसला ना पैदा हो जाए। हमारे साथ इस वक्त जहाजेब हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले जरा वाशिंगटन चलते हैं जहाजेब के पास और जरा उनसे हालात जानते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। साथ ही हमारे साथ शहरी रहमान साहिबा भी मौजूद होंगी। सबसे पहले चलते हैं जहाजेब आपके पास, जरा बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वाशिंगटन में? 2 रोज से शफात यहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रही है व्हाइट हाउस के बाहर, और आज भी हज़ारों की तादाद में जो है जो बाइडन के जो हमायती हैं, डेमोक्रेट्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो आज जश्न मनाते रहे, रक्स करते रहे, गाने गाते रहे और एक जश्न का समा था। 2-3 लोग ट्रंप के हमायती भी नज़र आए, लेकिन उनका बुरा हाल कर दिया उन्होंने। जिस तरीके से वहाँ तकरार हुई, जिस तरीके के वहाँ बुरे अलकाब से नवाजा किया और एक दूसरे से उनकी कन्फ्रंटेशन हुई, वो मैं अल्फाज आपको दोहरा नहीं सकता, बहुत बुरा हाल किया उनका। लेकिन बहरहाल जमहूरियत की खूबसूरती यही है, उन्होंने अब चुन लिया है सदर ट्रंप को। लेकिन मामला ये है कि सदर ट्रंप जो है, जो साबिक सदर अब कहना पड़ेगा, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और वो इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। बड़ी पुरानी रवायत है अमेरिका की कि जब भी कोई नया सदर मुंतखब होता है तो जो पहले से वाइट हाउस में मौजूद होता है वो उनको इनवाइट करता है वाइट हाउस के अंदर। सदर ट्रंप ने वो ट्रेडिशन भी ख़त्म कर दी, उन्होंने इनवाइट नहीं किया। फिर दूसरी जानिब जो ट्रांजिशनल टीम होती है, इंतकाल इक़्तिदार जो मुंतकिल होता है उसकी भी टीम होती है, पहले से व्हाइट हाउस में भी मौजूद होती है, और फिर जो सदर जीतता है उसकी भी एक टीम होती है, उनका भी आपस में अभी तक राब्ता ही नहीं हुआ। जिसकी वजह यही है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अब तक इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग 2 शहर हैं पेंसिल्वेनिया के, वहाँ पर उन्होंने लॉ सूट्स कर दी हैं। जॉर्जिया में काउंटिंग का अमल अभी जारी है। अच्छा, उनके अपने दामाद जेरेड कुशनर जो हैं, उनके मुशीर भी रहे हैं, वो भी उनको समझा रहे हैं कि भाई ससुर साहब इंतखाबात के नताइज तस्लीम कर ले, कुछ होना नहीं है। क्योंकि सदर ट्रंप जिन वोटों पे जो सवाल उठा रहे हैं, जो एक जी मती एक बात, क्योंकि जिन स्टेट्स की आप बात जी पब्लिक आप कंप्लीट कर लीजिए बात। उसमें देखें जिन वोटों के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, वो वोट वो हैं जो ओवरसीज अमेरिकन ने वोट किया है और जो अमेरिकी फौजी गैर मुमालिक में, बैरून मुमालिक मुकीम है, जो उनके वोटों पर जो है सवाल उठा रहे हैं। अगर वो सारे वोट भी जो हैं
कितने उसमें वोट गलत होंगे, अगर वो भी मामला खत्म हो तब भी ये नहीं जीतते। बिल्कुल, तब भी ये जीतने वाले फिर भी नहीं है। जाज़िया हमारे साथ मौजूद थे, शहरी रहमान साहिबा के पास हम जाएंगे और हम ये बात करेंगे कि जी एग्जैक्टली पॉलिसीज, क्योंकि अगर पहले देखा जाए डेमोक्रेटिक पार्टी की एक हिस्ट्री रही है और कितनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उसमें सपोर्ट मिलती है, शहरी साहिबा से पूछेंगे जिनकी खास इस पे नजर रही। अस्सलाम वालेकुम शहरी साहिबा जी, वेलकम टू बाखबर सवेरा। शहरी साहिबा ये बताइएगा, हम देखा जाए तो पाकिस्तानी जो भी पॉलिटिकल जो भी हुक्मरान पार्टी रही उसके और डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े अच्छे और समहाउ मस्बत रिलेशनशिप रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्योंकि आपने अपने काम भी किया हुआ है, आप उनकी पॉलिटिक्स को समझती भी हैं, पाकिस्तान के लिए कितनी मस्बत होगी इनकी सियासत? जी शुक्रिया। पहले तो मैं कहूँगी कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं जो बाइडेन, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के रोल में भी पाकिस्तान से काफ़ी, आपको पता है, उनके रवाबित रहे हैं। उन्होंने खासा काम किया है पाकिस्तान की सियासी लोगों के साथ और खारजा पॉलिसी पे। और आपको ये भी मालूम है कि प्रेसिडेंट जरदारी ने उनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड, शायद निशान पाकिस्तान होता है, वो तमगा भी उनको दिया था जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एड प्रोग्राम जो था कैरी लूगर, उस पर काफ़ी उन्होंने बिहाइंड द सीन्स और सेनेट में भी बहुत काम किया। और फिर उनका वैसे भी हर अक्रॉस द बोर्ड रवाबित भी हैं। और खासकर पीपल्स पार्टी के साथ तो आप जानते ही हैं, हम पिछले दिनों भी वो जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने शाइए में बुलाया था पीपल्स पार्टी को वाशिंगटन में। लेकिन मैं समझती हूँ वो सबके साथ ज़रूर काम करेंगे। रियासतें रियासत के साथ काम करती हैं, हुकूमतों के साथ भी ज़रूर काम करती हैं। मसला ये होगा कि उनका अभी तो वो थोड़े दिन, खासे दिन बल्कि अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बिजी रहेंगे। एक तो वैसे भी तकसीम का शिकार है इस वक्त अमरीका, और फिर उनको बहुत लंबी ट्रांजिशन करनी पड़ेगी अपने सारे डिपार्टमेंट्स में, ख़ास तौर से स्टेट डिपार्टमेंट में, जहाँ काफ़ी गड़बड़ रही है। मतलब बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, कुछ 600 से 4000 एहलकार वहाँ बदलेंगे वैसे भी ट्रांजिशन में। तो इसमें भी कुछ वक्त लगेगा। वंस दे सेटल डाउन तो इनकी फिर मेरी नज़र में इंस्टीट्यूशनल तरजीहात सामने आएंगी और वो अक्रॉस द बोर्ड कुछ पाकिस्तान को ज़रूर आई थिंक वो समझेंगे कि हम यहाँ एक सवाल है जो बाइडेन के साथ, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सियासत भी, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी बड़ा कंफर्टेबल फील करती है क्योंकि बड़ा एक पुराना ताल्लुक रहा है। लेकिन कमला हारिस के हवाले से कुछ तशवीश पाई जाती है, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भी, और पाकिस्तान में जो मुकीम लोग हैं वो भी जरा इस हवाले से कुछ आईब्रोज रेज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? किसके हवाले से? कमला हारिस साहिबा के हवाले से। कमला हारिस, देखिए, पहली उनकी शनाख्त तो अमरीकन है ना, वो ठीक है, उनकी इंडियन एक बैक स्टोरी है। और एक मिनट जी, जाजेब आपकी तरफ आते हैं। जाजेब, आप देख रहे हैं कि जो बाइडेन जैसे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इन्होंने हवाला दिया शहरी रहमान साहिबा ने, कि इनको भी वो कंज्यूम रहेंगे काफ़ी अरसे तक अपनी अंदरूनी सियासत में, उस हवाले से कुछ बताइएगा। कोई ऐसे तरजीहात, कोई ऐसी इस्लाहात उन्होंने ऐलान किया है जो वो आते के साथ ही इन्फोर्स करने वाले? जी बिल्कुल, उन्होंने इरादा जाहिर कर दिया है कि जिस दिन वो पहले दिन व्हाइट हाउस में आएंगे तो पहले दिन ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की लिस्ट जारी कर दी है। सबसे पहले वो पेरिस एग्रीमेंट में जो है वापसी करेंगे, जो माहौलियात के हवाले से एक मुआहदा है, आलमी मुआहदा, जिससे सदर ट्रंप अलग हो चुके थे। पेरिस एग्रीमेंट में वापसी का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे। WHO आलमी इदारा है सेहत, जिसकी ना सिर्फ अमरीकी मेंबरशिप खत्म की है सदर ट्रंप ने, बल्कि उसके $550 मिलियन की फंडिंग थी सालाना, वो भी बंद कर दी थी। WHO में वापस जाएगा अमेरिका। ढाका इमिग्रेंट्स जो हैं, जो कि यहाँ पे बच्चे थे, रेफ्यूजीज काफी अरसे से, उनको सदर ट्रंप बेदखल करना चाहते थे, उनको लीगल करेगा। और मुस्लिम बैन, जो 6 मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो ट्रैवल बैन है अमेरिका का, सदर जो बाइडेन है वो उसके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आते के साथ ही जारी करेंगे। और ये हो बैन सकता है वो बैन भी लिफ्ट कर ले जाए। हम जल्दी से क्विकली हम जा रहे हैं शहरी रहमान साहिबा पे। शहरी साहिबा प्लीज जाते जाते बता दीजिएगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोशिश की सालसी की, क्या बाइडेन साहब भी अब कोशिश करेंगे कि मसला कश्मीर के हवाले से कुछ टॉक्स आगे बढ़े? जी, कश्मीर के लिए मैं समझती हूँ इस वक्त उनका फोकस, मैंने फिर कहा, अंदरूनी पॉलिसीज पे होगा और इंस्टीट्यूशनल पहले उनके जो मफादात हैं वो सामने आएंगे। कमला हारिस ने लेकिन ये कहा है कि उन्होंने तशवीश का इजहार किया था अब कैंपेन से पहले भी कि वो कश्मीर में जो मजालिम है, रियासती तशद्दुद जो मोदी सरकार ने बहुत बढ़ा चढ़ा के एक तेजी पकड़ ली है वहाँ, उस पर उन्होंने अपने ह्यूमन राइट्स के जाविये से
یہ بالکل تشویش کا اظہار کیا تھا. جو بائیڈن کا بھی ایک ریکارڈ ہے کہ وہ رائٹس اور جمہوری قدروں پہ، جیسے آپ نے ابھی سنا کہ وہ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز میں واپس امریکہ کو لے جائیں گے اور ایک گلوبل لیڈرشپ کا رول بھی پھر چاہیں گے. کشمیر کے مسئلے میں بہرحال امریکہ کا تعاون پاکستان کو درکار ہونا چاہیے. حوالے سے ہمارے ساتھ شہیر رحمان صاحبہ موجود تھی. بہت بہت شکریہ جی. جہاں زیب اور شہیر رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ یو ایس انتخابات کے حوالے سے موجود تھے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا کے راؤنڈ 2 میں. بریک پہ جانے سے پہلے امریکہ کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن اب جب واپس آ گئے ہیں تو باتیں کریں گے ذرا کراچی کی، باتیں کریں گے ذرا ڈالر کے گرتے ہوئے ریٹس کی، باتیں کریں گے اچھی سی. لیکن شفاعت میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ کیوں نہ وائٹ ہاؤس میں ایسے کوئی کیمرے لگے ہیں اور جو اندر وائٹ ہاؤس کے اندر جو چل رہا ہے وہ، کیونکہ جو اس وقت وہاں کی سچویشن ہے میرے خیال سے اس پہ فلم بننی چاہیے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں جانے والا. بالکل جی. دا مین بیبی وہ کہہ رہے مجھے کیوں نکالا الیکشن کے بعد، اسپیشلی کہہ رہے ہیں وائٹ ہاؤس میں موجود میم بیبی ہے وہ تھوڑے سے آج کل پریشان ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں جاؤں گا، جو کرنا ہے آپ کر لیں، لیکن آبویسلی قانون اپنا راستہ لے گا. کچھ سنی سنائی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن چلے اس کی طرف بعد میں کبھی بات کریں گے. فی الحال چلتے ہیں جناب اس گھنٹے کی ٹاپ سٹوریز کی جانب. ڈالر کی قدر میں مسلسل گراوٹ، مزید سستا ہونے کا امکان. ڈالر کی قدر کم ہونے سے کیا آٹو موبائل کے بھاؤ بھی کم ہوں گے؟ مہنگائی کنٹرول میں آئے گی یا نہیں؟ جانیے ماہر معیشت سے کچھ دیر بعد. کراچی سرکولر ریلوے کی 8 بوگیاں تیار. خستہ حال بسوں میں سفر کرنے سے جلد نجات ملے گی. خوبصورت ٹرین دیکھ کر کراچی والے خوشی سے نہاد. پنجاب میں اسموگ کے وار سے نمٹنے کے لیے خصوصی مشینیں تیار کر لی گئیں. فصلوں کی باقیات تلف کی جائیں گی. جلد جدید مشین متعارف کرائی جا رہی ہیں. لاہور کی 16 سالہ باکسر کے پنچز کمال کے ہیں. ہیئر سٹائل بھی لڑکیوں میں وجہ شہرت بنا ہوا ہے. خدیجہ سلطان رنگ کی سٹار ہیں. دبنگ انداز کی وجہ سے شہر شہر چرچا ہے. سبزی مہنگی ہو رہی ہے اس لیے کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا. موبائل مہنگے ہو رہے ہیں اس لیے کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا. لیکن اس حوالے سے تو ہم بات کریں گے ہی. آج تاریخ کیا ہے ویسے جی؟ جناب آج ہے 9 نومبر. یہ آپ کو نہیں پتا، مطلب آج صبح سے ہم 9 نومبر کے حوالے سے جو تقریبات ہیں وہ کور بھی کر رہے ہیں. جی جناب. تو آج شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے پاک فضائیہ نے علامہ اقبال کو ایک خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا ہے. اس حوالے سے ہم نے بھی ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب ہر شعر جس کے آخر میں اقبال آتا ہو وہ علامہ اقبال کا نہیں ہے، اور یہ آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے نا اقبال سے منسوب جو اشعار ہیں ان کے بارے میں تحقیق کرنی ہوگی. اب جناب آپ کو کیونکہ اشعار بھی امانت ہوتے ہیں. اشعار بھی بالکل. اور اسی حوالے سے پاک فضائیہ نے علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک نغمہ کمپوز کیا ہے. اس کے کچھ بول ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. خوبست کیا خوبصورت کلام، اور کس طریقے سے اس کلام کو شفاعت ہم نے دیکھا کہ اس کو ایکسیکیوٹ بھی کیا گیا ہے. بہت خوبصورت ہے. اگر ابھی ہم آپ کو جلدی سے ایک عام ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ میڈیکل بورڈ نے پسند کی شادی کرنے والی آرزو فاطمہ کی عمر کا تعین کر دیا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق آرزو فاطمہ کی عمر 14 سے 15 سال ہے. رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی. لڑکی نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ اس پر کسی طرح کا دباؤ نہیں، وہ اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہے. آرزو فاطمہ کا عدالت کے سامنے یہ بھی بیان تھا کہ اس کی عمر 18 سال ہے، جس کے بعد میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا جس میں
आरजू फातिमा की उम्र का तयन करने के अहकामात जारी किए गए थे। बिल्कुल शफात, और इससे पहले इसके वालिदैन मुसलसल ये कह रहे थे कि उनकी बेटी आरजू फातिमा की जो उम्र है वो 11 से 12 साल है, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो मेडिकल बोर्ड है वो टेस्ट करेगा और फिर तयन करेगा कि आरजू फातिमा की असल एज क्या है। अब जो मेडिकल रिपोर्ट की जानिब से जो मेडिकल बोर्ड की जानिब से रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये मालूम हुआ है कि आरजू फातिमा की उम्र जो है वो 14 से 15 साल है, और अब जो रिपोर्ट है ये सिंध हाई कोर्ट में भी पेश कर दी गई है। और अब जनाब बात करते हैं मुल्क में, वैसे तो सेहत के हवाले से बात होती है, लेकिन जो सेहत की बुनियादी सहूलतें हैं उनके हवाले से जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे तो बंदोबस्त मौजूद है, किसी हद तक सरकारी अस्पताल भी हैं जो मुखैर हजरात भी चला रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं ख़ास तौर पे वो इलाके जहाँ जो कि ऑफ रोड है, एग्जैक्टली जो अंदरूने सिंध के वो इलाके हैं, चाहे वो अंदरूने पंजाब के वो इलाके हैं जहाँ पे दरिया आ जाता है और लोगों को अपनी तिब्बी सहूलियात के लिए दरिया जो है वो क्रॉस करके जाना पड़ता है, और जहाँ पर जो रोज़मर्रा की सहूलियत है वो मुयसर नहीं, तो आप सोचें कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो मुयसर कैसी होंगी। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडस हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा कारनामा के बोंग के करीब वहाँ पे 3 मकामात पर लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान की पहली मेडिकल बोट क्लिनिक्स जो हैं, ताकि जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो जितना मर्जी पसमानदा इलाका, और अगर देखें तो इंडस हॉस्पिटल की शफात एक तारीख रही है लोगों को सर्व करने के लिए। ये वाहिद ऐसा हॉस्पिटल अगर आप पाकिस्तान में इसको देखें जहाँ पे कोई कैश काउंटर भी नहीं है। और अब आवाम के लिए एक और अच्छा कदम यह है स्पेसिफिकली जो पसमानदा इलाके हैं कि बोट क्लिनिक का इनेकाद कर दिया गया। तो जनाब भोंग में ये बोट क्लिनिक आज शुरू किया जा रहा है 3 मकामात पर, और इसमें प्राइमरी हेल्थ और लैब टेस्ट की सहूलियात मौजूद हैं, और ये सहूलियात जैसे कि इंडस अस्पताल का वतीरा रहा है, ये सहूलियात बिल्कुल मुफ्त हैं। और 3 मुख्तलिफ मकामात पर अब ये बोट क्लिनिक लॉन्च की जा चुकी है, जैसे मदीहा ने आपको बताया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडस के सरबराह जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इससे पहले तो ज़रा बताइएगा ये बोट क्लिनिक्स जो आज शुरू हो रहे हैं किन इलाकों को फोकस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, शुक्रिया आपका जी। तो ये बेसिकली सदर्न पंजाब का जो बहुत नेग्लेक्टेड एरिया है राजनपुर, वहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की पहली बोट क्लिनिक है, क्योंकि ये जो वहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं, जिसमें 53% फीमेल्स और 47% मेल्स हैं। इनको प्राइमरी केयर पे जाने के लिए भी मीलों सफ़र करना पड़ता है, और इन लोगों ने अपनी जब से पाकिस्तान बना है डॉक्टर्स की शक्ल नहीं देखी। तो हमने इस एरिया को देखा था बहुत बैकवर्ड है, कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, तो हमने कहा कि हम एक ऐसा चीज़ शुरू करें जहाँ पर इनको एक्सेस हो जाए। और अभी जो है ना 3 जगह हैं जहाँ पर ये जाएगा। इस साल के आखिर तक ये 8 जगह डॉकिंग साइट्स बन जाएंगी इंशाल्लाह, और इसमें इंशाल्लाह सारे प्रोग्राम होंगे हमारे, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन है, न्यूट्रिशन है, मेंटल हेल्थ है, ये सारी चीज़ों पर हमारा फोकस है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि आपकी डॉक्टर्स की कितनी बड़ी टीम होगी जो कि इन बोट क्लिनिक्स का हिस्सा होगा, क्योंकि अभी तो आपकी 3 बोट क्लिनिक्स हैं जिनका भी आपने आगाज़ किया है, क्योंकि देखिए ये वो इलाके हैं जहाँ पर बच्चों की सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, जहाँ पर एक औरत की सेहत के हवाले से स्पेशली जब वो माँ बनने वाली होती है उसकी सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। सो आपके बोर्ड में कौन कौन से लोग मौजूद होंगे? देखिए हमारे पास तो तमाम हो, इसमें जो है ना एक्सरे वगैरह भी होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा, फिर लैब कलेक्शन पॉइंट्स होंगे जहाँ हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा हम एक और चीज़ कर रहे हैं कि जिसके साथ साथ हमारी एक बोट एम्बुलेंस भी होगी जो हाई स्पीड होगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई सीरियस इशू हुआ तो हम फिर इनको लेके वहाँ से मूव करके नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब इस इलाके में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि दूर दराज मकामात पर मुकीम हैं, क्या उनके लिए कोई मोबाइल यूनिट्स भी बनाए गए हैं? जी जी बिल्कुल, मोबाइल की ये ऐसी जगह बनाई गई है कि एक्सेस इनके बहुत क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर तो जा ही नहीं सकते। तो अभी तो ये पहला है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट हम जो है ना कोस्टल एरिया को कवर करें, बलूचिस्तान के कोस्टल एरिया को भी कवर करें और सिंध के भी कोस्टल एरिया को कवर करें इंशाल्लाह। अभी इब्तिदा है, इंशाल्लाह जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ पर गैप्स और नजर आते हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और लोगों का ताउन जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान का पहला बोट क्लिनिक
اس حوالے سے کام شروع ہو چکا ہے, یہ اب باقاعدہ طور پہ ایگزیکیوٹ بھی ہو گیا ہے. تو امید کرتے ہیں جی انڈس ہسپتال اسی طرح کام جاری رکھے گا. بالکل. اور شفاعت ایک اور چیز بھی ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے کہ اس میں یہاں پر بوٹ ایمبولینس بھی ہوگی, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر اس کی جو سچویشن ہے وہ کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو پھر فوری طور پر کوشش ہوگی کہ ان کو کسی بڑے خاص اسپتال طور پہ ان علاقوں میں ایسے بچوں کی تعداد جو اپنی 5ویں سالگرہ نہیں دیکھ سکتے, 5ویں سالگرہ سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں معمولی امراض کے سبب. ان بچوں کے لیے, ان ماؤں کے لیے اب یہاں پر ایک بڑی بہترین سہولت دستیاب ہے. جو پرسنٹیج جو آزاد ذرائع کے مطابق جو تصدیق کی جاتی ہے وہ تقریباً 12% سے زیادہ ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر چائلڈ میرجز کا رواج بہت زیادہ ہے, تو ایک بچی جو کہ آلریڈی بڑی مال نیوٹریشن جو ہے وہ صورتحال سے گزر رہی ہوتی, وہ ایک مضبوط ایک صحت مند ماں کیسے بن سکتی. تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بہت ساری جو خواتین ہیں وہ بھی صحت کے مختلف قسم کی کمپلیکیٹڈ سچویشن سے گزر رہی ہوتی ہیں, اور ساتھ میں جو بچے ہوتے ہیں جیسے بھی آپ نے بات کی کہ وہ اپنی 5ویں سالگرہ نہیں دیکھ پاتے, اور نہ صرف یہ اسٹل برتھس کا بھی وہاں پر رجحان بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اسپیسیفکلی ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں نے ڈاکٹر کو ہی نہیں دیکھا ہوا. تو جناب اب آگے بڑھتے ہیں جی, اور آگے چل کے کہاں جا رہے ہیں جناب اب ذرا ہم جا رہے ہیں, ذرا سٹاک پہ بات کر لیتے ہیں اور فوگ پہ بات کر لیتے ہیں, معاف کیجیے گا جی جناب. لاہور میں اسموگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. مدیہ آپ تو ابھی تازہ آئی ہیں لاہور سے, تو کوئی ہلکا پھلکا فیل ہو رہا ہے ہوا میں؟ ہاں شفاعت یہ ہے, بٹ شکر ہے کہ جتنا وہ کتنا اسموگ بھری ہوئی ہوتی ہے آج کل کے دنوں میں, ویسے بھری ہوئی نہیں تھی, بٹ یس سب خیال رکھتے ہیں. سخت دن آنے والے ہیں آگے. ہاں لیکن لوگ بچے اس لیے ہوئے وہاں پہ تھوڑا بہت, کیونکہ لوگ آلریڈی کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ ماسک پہن رہے ہیں. اچھی بات ہے جناب. اور اس کا ایک بڑا مسئلہ کی جو وجہ ہے وہ ہے فصلوں کی باقیات, جن کو تلف کرنے کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے. فائنلی جی اس کا ایک حل نکال لیا گیا ہے, اور ایک ایسی مشین کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے جس کے ذریعے فصلوں کی باقیات جلائی نہیں بلکہ تلف کی جائیں گی, اور اس مشین سے دھواں پیدا ہونے کا امکان صرف 35% رہ جائے گا. جیسے کہ آپ تمام تو لوگ جانتے ہیں کہ لاہور میں فضائی آلودگی کا مسئلہ اور زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے, اور شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 400 سے بھی تجاوز کر گیا ہے. اور اگر ہم آئندہ ایک ہفتے میں دیکھیں تو ایئر کوالٹی انڈیکس 302 سے 442 تک بھی رہنے کا امکان ہے. اور پنجاب بھر میں فصلوں کی باقیات جلانے پر دفعہ 144 بھی آلریڈی نافذ ہے, اور اگر آپ خلاف ورزی کریں گے تو صرف ایک ماہ میں 165 FIR بھی آپ کو پتا ہے کہ درج کی جا چکی ہیں. تو اس لیے اب آپ ماحول کے ساتھ کسی بھی قسم کا گھناؤنا مذاق نہیں کر سکتے. جی جناب, اور یہ ہم آپ کو اپنی اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. اسکرین کے دوسرے حصے پہ یہ مشین کا پریکٹیکلی تجربہ بھی کیا گیا ہے, اور اس نے نہ صرف یہ کہ فصلوں کی باقیات کو تلف کیا ہے, ان کو ایک اس قسم کی فارم میں کنورٹ کر دیا ہے جو کہ اب فصلوں کے لیے مفید ہے. ملک امین اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کے مشیر برائے موسمیاتی تبدیلی. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا, فصلوں کی باقیات سٹرا جو رہ جاتا ہے اس کو جلا کر تلف کیا جاتا تھا, اس مشین کے ذریعے کیا کسی بھی قسم کی باقیات کو جلانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم تھا اسموگ کا, اور ایک میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ ہم اپنے فصلوں کی باقیات کو جلاتے تھے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ہم چاول کی فصل لگی ہوتی ہے آج کل, اس کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے پھر تقریباً 10 دن بعد ہم نے گندم کی بجائی کرنی ہوتی ہے. تو فارمر کے لیے بھی وہ ٹائم پیریڈ بڑا شارٹ ہو گیا, اور یہ موسمیاتی جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہ ٹائم پیریڈ شارٹ ہو گیا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کا ایک شارٹ ٹرم سلوشن یہ تھا کہ وہ اس کی جب ہارویسٹر سے وہ ایک بار کٹا لیتے تھے اپنے رائس کو, تو باقی جو 5-7 انچ رہ جاتا تھا زمین کے اوپر اس کو جلا دیتے تھے, اور اس کے بعد پھر اس میں پانی دے کے اس میں گندم کی بجائی کرتے تھے. تو یہ اس کی وجہ سے جو اسموگ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا, اور یہ جو کراپ برننگ ہے یہ پاکستان سائڈ پہ بھی ہوتی ہے اور انڈین سائڈ پہ بھی ہوتی ہے. تو اس میں ہم نے ایک سلوشن یہ ڈھونڈا ہے کہ 2 مشینز ہیں. ایک شریڈر ہے, جو شریڈر ہے وہ اس باقیات رہ جاتی ہے اس کو کاٹ کر اور دوبارہ پلاو ان کر دیتا ہے, اور دوسرا اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہیپی سیڈر. تو وہ سیڈر جو ہے وہ ویٹ کا جو گندم کا بیج ہے وہ ڈال دیتا ہے اسی جگہ کے اوپر. تو اس میں 2-3 فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو واٹرنگ جو ہے ایک کم ہو جاتی ہے ویٹ کی, اور اسی میں آپ کی بجائی بھی ہو جاتی ہے, تو خرچہ کم ہوتا ہے فارمر کا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو باقیات رہ جاتی ہیں جب ان کو آپ
वापस ज़मीन में मिलाते हैं तो वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाता है और अच्छा, हमारे मलिक साहब, मेजरमेंट के मुताबिक टारगेट आपके उससे एरियाज तकरीबन कौन-कौन 30% से? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। सही, तो मलिक साहब आप लोगों के टारगेट एरियाज कौन-कौन से हैं जहाँ पर अभी आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और कहाँ से आप आगाज़ करने जा रहे हैं? इसमें देखें जी, हमने इस बार जो है तकरीबन 500 ये सीडर और 500 दूसरी मशीन्स जो हैं हैप्पी सीडर जिसको कहते हैं और श्रेडर जो हैं ये फार्मर्स को दिए और सब्सिडी पे दिए हैं। 80% इसकी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ने खुद बेयर की है और फार्मर को ये सब्सिडाइज करके दिए हैं। अब इसमें अगर हमने सारा एरिया कवर करना है तो इसके लिए हमें 5000 ये मशीन्स चाहिए और इसमें एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अब इन दोनों मशीन्स को कंबाइन करके एक मशीन बना ली है जिसको वो पाकिस्तान सीडर का नाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह अगले साल वो मुतारिफ हो जाएगी जो दोनों ये काम करेगी और उसकी कोई 40% कीमत भी कम हो जाएगी। मलिक साहब, फार्मर्स ये का एक अभी वजह इस साल हमने जिसकी जो वजह से एरिया वो कवर फसलों किया को वो जलाते लाहौर हैं। के इर्द गिर्द का एरिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जी मलिक साहब, जो फार्मर्स की जानिब से एक अज़ुर पेश किया जाता है जिसकी वजह से वो फसलों को जलाते हैं, वो कहते हैं जी जो राख रह जाती है वो अगली फसल के लिए खाद बन जाती है। क्या इस नोयत का कोई फीचर इस मशीन में भी है? देखें, वो राख जो होती है वो खाद अच्छी नहीं बनती कोई और उसका कोई ऐसी एविडेंस नहीं कि वो राख जो है वो खाद बनती हो, लेकिन इसका एविडेंस है कि जब हम इसको प्लावन दोबारा करते हैं और वो जब ज़मीन वतर में होती है उसी में उसको प्लावन करते हैं तो उससे तकरीबन कोई 30% प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है जिन जगह पे इस्तेमाल किया गया है। तो इंशाल्लाह ये फार्मर के लिए एक विन विन टेक्नोलॉजी और इसको मैं आपको बताऊं कि फार्मर्स हमारे इसका बहुत उन्होंने इंटरेस्ट शो किया और जब हमने ये पहला 150 मशीन्स दी गई हैं तो उसके लिए तकरीबन 10 गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मतलब कि ऑक्शन करनी पड़ी और मतलब 10,000 बंदों ने उसके लिए अप्लाई किया हुआ था। तो अब हम इसको इंशाल्लाह और ज़्यादा बढ़ाएंगे और जो हमारा पूरा टारगेट है वो ये कि 5,000 अगर ये मशीन्स आ जाएं तो इंशाल्लाह ये जो सारा राइस कल्टीवेशन जोन है ये पंजाब की ये कवर हो सकती है। बस क्विकली मलिक साहब बता दीजिएगा, ये जो 5,000 मशीन्स का एक बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने सोचा तो कोई टाइम स्पैन है कि कितने टाइम स्पैन में होना चाहिए काम? देखिए, इन्होंने 500 तो 1000 जो मशीन्स हैं वो तो इस साल भी की हैं और हम इंशाल्लाह उसको अब हम क्योंकि तजर्बा कामयाब रहा है इसलिए ये मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बताऊंगा, चीफ मिनिस्टर साहब को भी बताऊंगा कि इसको जल्द अज जल्द बढ़ाया जाए और फार्मर को ये सहूलत दी जाए जिसमें उसका भी फ़ायदा है और उसके साथ साथ स्मॉग का भी फ़ायदा है क्योंकि ये एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कम हो जाता है। इसमें एक जो इशू रह जाता है वो ये कि यही क्रॉप बर्निंग इंडियन साइड के ऊपर भी होती है और हमारी जो सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक 90% इंडियन पंजाब में होती है। तो मैंने वहाँ पर ये भी बात की है कि हम इसमें क्योंकि ये एक रीजनल इशू है इसका रीजनल सोल्यूशन है तो हम इसमें ये मशीन जो है जो पाकिस्तान सीडर के नाम से हम बना रहे हैं इसकी हम टेक्नोलॉजी को इंडियन साइड को भी देना चाहते हैं तो वो भी आगे बढ़े और इसको अपनाएं और इस मसले का हल। बेहतरीन बात, बहुत शुक्रिया जी। मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और शफात बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की क्योंकि देखिए रीजनल तो मतलब जो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करें इंडिया में तो देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कोविड से भी वो लड़ रहे हैं और स्पेशली स्मॉग का जो दिल्ली की अगर हम बात करें तो वो मजीद ख़राब होती जा रही है तो ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेप होगा। जी और पंजाब में पाकिस्तानी पंजाब में आने वाले स्मॉग का 90% कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडियन पंजाब से और हरियाणा से आता है। तो डेफिनेटली जी इस मशीन की जहाँ जितनी ज़रूरत पाकिस्तान को है उतनी ज़रूरत अब भारतीय पंजाब और हरियाणा में भी है। तो जनाब अब ज़रा नज़र डालते हैं डॉलर के रेट्स पे और कोई चीज़ महंगी हो, सब्ज़ी महंगी होगी जी, डॉलर पीछे महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, ये बहाने होते हैं जी। और अब हो ये रहा है कि जो डॉलर की कीमत है वो बड़ी तेज़ी से नीचे आ रही है और एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ने पेशगोई की है कि आइंदा आने वाले दिनों में अमरीकी डॉलर की कदर मजीद घटकर 155 रुपए की कम तरीन सतह पर आ जाएगी। और हुकूमत की जानिब से फरवरी 2000 में हमने देखा कि 21 में $2 अरब के जैसे कि बॉन्ड्स के इजरा और बढ़ती हुई तरसीलात ज़र ने गुज़िश्ता हफ्ते डॉलर को मजीद बेकदर कर दिया और ज़र मुबादला की दोनों मार्केट्स में गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने देखा कि डॉलर के मुकाबले में जो रुपया था वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रहा जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। लेकिन जो शफात अभी आपने बात की ये सबसे बड़ा सवाल है, जैसे जैसे हम देखते हैं कि डॉलर की प्राइस में इजाफा होता है इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता जाता है, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि डॉलर की प्राइस जो है वो कम होती जा रही है, रुपया तगड़ा होता जा रहा है, वो हमें उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट में नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ डॉलर की कीमत जब चढ़ी थी तो बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी गाड़ी की बुकिंग्स कराई थी उनमें से कुछ लोगों से 2 लाख, कुछ से 3 लाख, कुछ से 5-5 लाख रुपए इजाफी मांगे गए थे क्योंकि जी डॉलर महंगा हो गया। आपको याद है पेट्रोल भी महंगा हो जाता है, फौरन हर चीज महंगी हो जाती है। लेकिन तो अब ये देखना ये है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इसका कोई फर्क असर पड़ता है या नहीं, ये बात हम जरा सोचते हैं।
اتنی دیر میں ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں, آپ بھی سوچیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہمارے پاس ایک بڑی بہترین, بڑی اچھی اور بڑی ٹریفک سے پاک کراچی والوں کے لیے خبر ہے. وہ یہ ہے کہ کراچی کے تباہ حال ٹرانسپورٹ کا سسٹم, جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم کیسا ہے, ابھی بھی وہی پرانی بسیں چلتی ہیں اور جو پٹری ہے ٹرین کی وہ ویسی کی ویسی ہے, لیکن سونی ہوئی پڑی ہے. تو اب اچھی خبر ہے. آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ سیدھے سیدھے کہیں جی, دنیا کا بدترین ٹرانسپورٹ سسٹم جس شہر میں ہے, یہی کنسیل کر رہی تھی, اس کا نام ہے کراچی. شرمائے نہیں, ڈائریکٹ ٹائم موضوع پہ. تو اب فائنلی جی تھوڑا بہت اس کی بحالی کی جانب ہلکے پھلکے سے جو ہے نا پہیاں بیبی سٹیپس لینے شروع ہو گئے, اور فائنلی جو کراچی سرکولر ریلوے ہے اس کی بحالی کے لیے ابتدائی طور پہ جو 8 بوگیاں ہیں, وہ 10 بوگیاں ہیں, وہ تیار ہو گئی. بالکل جی. اور ایئر وائی کے نمائندے بابر ملک ڈی ایس ریلوے کے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور اس ٹرین کے حوالے سے کچھ تفصیلات معلوم کر رہے ہیں. کیونکہ ٹرینوں کی خستہ حالی تو دیکھی ہے, تو ٹرینوں کی خستہ حال بوگیوں میں سفر اب اتنا آسان نہیں ہے, لیکن اہلیان کراچی اب خوش ہو جائیں. بابر کے پاس چلتے ہیں. جی بابر. کی گھڑیاں کراچی والوں کے لیے ختم ہو گئی ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر نے جو سرکل ریلوے ہے, ٹرین ہے جو خصوصی طور پر تیار کی گئی ہے کراچی کی اس مقام پر جہاں سرکل ریلوے چلنی ہے, چھوٹے چھوٹے اسٹیشنز ہیں, چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں, وہاں جانی ہے. اس ریلوے کار کا جو خصوصی ٹرین ہے اس کا افتتاح کر دیا, اور میں اس کے باہر موجود ہوں. میرے ساتھ اس وقت راول پنڈی ریلوے اسٹیشن ریلوے کے ڈی ایس سید منور شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب, یہ ایک بہت سپیڈی کیا گیا, کیسے اس کی تیاری مکمل کی گئی, کتنے ٹریک ہوں گے, کہاں کھڑی ہوگی؟ ٹوٹل 40 کوچز یہ ہماری اسلام آباد میں جو کیریج فیکٹری ہے اس میں یہ بن رہی ہیں. ایک کوچ میں ہم ابھی آئے ہیں. یہ ٹوٹل کراچی سرکولر ریلوے کراچی جو کہ ریسٹور ہو رہی ہے, وہاں کے لیے یہ بنی ہیں. 7 بن گئی ہیں جس کو ہم نے آؤٹ کر لیا کیریج فیکٹری سے, یہ باقی بھی بن رہی ہیں. تو یہ 66 سے لے کر 70 تک 66 اور بعض کوچز میں 70 کی سیٹنگ کیپیسٹی ہے. میں آواز لگا رہا ہوں جس نے سرکل ریلوے پہ جانا ہے جی, کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے, وزیر مینشن, لیاری, بلدیہ شاہ, عبداللطیف سائٹ, منگو پیر, اورنگی, نارتھ ناظم آباد, لیاقت آباد, گیلانی, اردو کالج اور کراچی, اور یہ ڈیپو ہل اور بہت سارے اسٹیشنز ہیں. آپ تیار رہیں, یہ ٹرین آ رہی ہے اور بالکل پرائم منسٹر نے اس کا افتتاح کیا. جی, یہ تمام کوچز جو ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں, یعنی ایک کوچ سے دوسری کوچ میں بھی آپ جا سکتے ہیں. دیکھیے جی, وہاں پر باقاعدہ ڈسپلے ہو رہا ہے کہ جو اسٹیشن آ رہا ہے اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی ہوگی اور وہ ڈسپلے بھی ہوگا کہ جی اب نیکسٹ اسٹیشن ڈریگ روڈ آ رہا ہے. اعزاز بھی راول پنڈی کو یقیناً حاصل ہے کہ کراچی والوں کے لیے یہاں سے ٹرینز جائیں. لوکوموٹیو اور کیریج فیکٹری میں ہماری یہ کوچز بن رہی ہیں. خوبصورت ترین ٹرین ہے, تمام سہولیات ہیں اس میں, بیٹھنے کی, کھڑے ہونے کی, ہر طرح سے سہولیات ہیں اس میں. اور بس انتظار تو یہ ہے کہ ٹریک کب مکمل ہو اور یہ ٹرین وہاں جائے. اور یہ راول پنڈی کو اعزاز ہے کہ لوکوموٹیو پہ ہی اس جو ہے یہاں پہ جو ورکشاپس ہیں وہاں پہ ان کو بنایا جا رہا ہے. تو سب مل کے بولیں آمین, الہی آمین سم آمین. اللہ کرے جلدی جلدی یہ جو ہے منصوبہ شروع ہو, شفاعت مزہ ہی آ جائے گا نا, ٹریفک بھی کم ہو جائے گا. ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی جو ہے نا مطلب امید نہیں رکھی جاتی کبھی بھی کراچی میں. کبھی بسوں کے آنے کے وعدے ہوتے ہیں, کبھی ٹرین کے آنے کے وعدے ہوتے ہیں, کبھی سرکولر ریلوے کے وعدے ہوتے ہیں. تو جناب اب یہاں پہ پہلے ایک تازہ خبر شامل کرتے ہیں کراچی کے علاقے ناظم آباد سے, جہاں ایک تیز رفتار ٹینکر بینک کی عمارت میں گھس گیا. یہ مناظر ہمیں موصول ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. کراچی کے علاقے ناظم آباد کے بالکل جی, نہایت افسوسناک مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. کراچی کے علاقے ناظم آباد کے مناظر ہیں جہاں پر ایک واٹر ٹینکر جو ہے وہ ایک نجی بینک کی عمارت میں گھس گیا ہے, اور اس حادثے کے نتیجے میں کئی افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. اور بینک کے باہر کافی زیادہ گاڑیاں بھی موجود تھیں اور ان گاڑیوں کو بھی کافی نقصان پہنچا. اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر, یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟
دیکھیں نارتھ نازآباد شاہراہ نورجہاں کی حدود ہے جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل یہ واقعہ پیش آیا جس میں یعنی شاید جو اس کے مطابق یہ ایک تیز رفتار واٹر ٹینکر تھا جو ایک بینک اور ساتھ میں دفاتر ہے وہاں پر یہ جا گھسا ہے اور جو پارک ہونے والی گاڑیاں ہیں ان کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ اس حادثے کے نتیجے میں 3 افراد بتائے جا رہے ہیں ان کو تشویشناک حالت میں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے جبکہ پولیس کی جانب سے بھی ہمیں خبر موصول ہوئی کہ پولیس بھی جائے وقوع پہنچ رہی ہے اور فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہاں پر جمع ہیں اور نقصان کا دیکھا جا رہا ہے کہ کتنا نقصان پہنچا اس میں مزید کتنے زخمی ہیں لیکن ابتدائی طور پہ ابھی تک جو اطلاع آ رہی ہے وہ 3 زخمیوں کی آ رہی ہے اور اس واٹر ٹینکر تیز رفتاری کے باعث یہ جو عمارت ہے اس میں جا گھسا ہے. جی بہت بہت شکریہ نذیر شاہ اس حوالے سے تفصیلات فراہم کرنے کا. کراچی کے علاقہ نارتھ نازم آباد جہاں پہ تیز رفتار واٹر ٹینکر جو کہ کراچی کی سڑکوں پہ بار بار نظر آتے ہیں کیونکہ پانی کا مسئلہ ہے, پانی کا ایک بڑا ایشو رہتا ہے اور جس کی وجہ سے دندناتے ہوئے یہ واٹر ٹینکرز کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں چاہے ہیوی ٹریفک کا وقت ہو یا نہ ہو. اور اب ذرا ہم بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے کیونکہ ہمارے کان میں مسلسل کرکٹ ہم کہتے نہیں بھی اٹس ناٹ کرکٹ اٹس کرکٹ. تو کرکٹ کا تو آپ کو پتہ ہی چاہے کرکٹ بولیں یا کرکٹ بولیں دیکھنے کا مزہ اور سواد اتنا ہی آتا ہے. شفاعت جی جناب, اور زمبابوے کے خلاف مہمان ٹیم کے خلاف پاکستانی ٹیم نے T20 میں دوسری فتح اپنے نام کر لی ہے اور کل کے میچ کے مرد میدان رہے حیدر علی جنہوں نے 66 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی. بالکل جی, اور پھر مین آف دا میچ بھی آف کورس قرار پائے اور بابر نے 28 گیندوں پر 51 رن سکور کیے. حارث اور عثمان کی تباہ کن بالنگ کے باعث مہمان ٹیم جو ہے وہ کوئی بڑا سکور جو ہے وہ جوڑنے میں ناکام رہی اور دونوں نے 3 شکار کیا یعنی کہ 3 وکٹیں لی اور پاکستان کو جیت کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ 135 رنز کا ہدف ملا جو کہ انہوں نے 2 وکٹوں کے نقصان پر ہی پورا کر لیا. اور دوسری جانب بورڈ نے اب شفاعت ایک اہم فیصلہ بھی کیا ہے وہ یہ کہ بابر اعظم کو ٹیسٹ کی کپتانی بھی دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. محمد رضوان نائب کپتان ہوں گے جبکہ بابر اعظم آئندہ ورلڈ کپ تک تینوں فارمیٹس میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے. بابر نے ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی سنبھالنے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے. اور ساتھ ہی یہاں پہ میرے خیال میں ایک اور بڑی خبر بھی جڑ جاتی ہے کرکٹ کے ساتھ اور وہ ہے جناب PSL 5 کا جو ادھار باقی تھا مارچ میں وہ اب پورا کرنا ہے. سمہاؤ شفاعت وہ کرکٹ کا جو فیور ہے نا وہ واپس لوٹ کر آ گیا. تو وہ موسم جو تھا نا کہ اب سردیوں کا موسم آ رہا تو صرف سردیوں کا موسم نہیں ہے, فائنلی PSL کا موسم جو ہے ایسے کہنا نہیں چاہیے مدیہ, کہنا نہیں چاہیے لیکن لاہور قلندر جن کے بارے میں کسی کو توقع نہیں تھی کہ جی وہ اس مرحلے تک پہنچیں گے, جیسے وہ اس مرحلے تک آئے تو PSL 5 جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے جو ملتوی ہوا تھا فائنلی اب وہ واپس آنے جا رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جی لاہور قلندر بھی اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی اور کراچی کنگز تو اس وقت ڈیفینیٹلی بڑے اچھے ردم میں. لیکن ایک بہت بڑا خلا جو پیدا ہو گیا ہے ڈین جونز کی وفات کے بعد وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا اور ان کی بڑی شدت سے کمی محسوس. سب سے پیاری بات یہ کہ جب یہ میچز ہوں گے اسپیسیفکلی وہ میچز جو کہ کراچی کنگز کے تھے تو جس جگہ پہ جس کرسی پہ وسیم اکرم صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے ڈین جونز وہ کرسی جو ہے وہ ان کی یاد میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے خالی بھی رکھی جائے گی. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا ان میچز کے حوالے سے بات کریں گے. شاہد صاحب ویلکم ٹو باخبر سویرا ان مارننگ. یہ بتائیے گا کہ یہ جو میچز ہونے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا تفصیلات ابھی سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں اب کھلاڑی آنا شروع ہو گئے اور جس طرح آپ نے کہا کہ کراچی کنگز ہو یا لاہور قلندر ہو پشاور زلمی ہو یا ملتان سلطان ہو پوری کوشش کریں گے کہ یہ پلے آف سے جیت کر فائنل میں جائیں اور فائنل میں جا کر ٹرافی بھی جیتے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو شائقین کے لیے دکھ ہے اور بہت سارے فون آ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں اسٹیڈیم میں جانے کی اجازت دلوا دیجیے, تو اسٹیڈیم میں تماشائی الاؤ نہیں ہے. میری تجویز آپ کے پروگرام کے تحت یہ ہوگی کہ جب اتنے جلسے ہو رہے ہیں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں جلسوں میں تو 20-20 سال کے لڑکے اور لڑکیوں کو الاؤ کر دیا جائے اسٹیڈیم میں آنا. PSL مطلب نہیں شاید ہاشمی صاحب یہ تو بڑی آپ نے زیادتی کی بات کر دی. دیکھیں عمر کی قید نہیں ہو سکتی پر آپ ٹھیک ہے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اتنا کم مجمع ہوگا اور آنے تو دیں. مطلب ہم ترس گئے ہیں اپنے عمر کی قید میں اس لیے کہہ رہا ہوں 20-20 سال کے کہ 20-20 ہو جائے گا نا چاروں طرف گراؤنڈ میں بھی 20-20 اور شاید تو اس کا مطلب میں تو چلیں پھر بڑی آسانی سے جا سکوں گا اگر آپ کی تجویز مان لی جاتی ہے. میں تو 20 سال کی ہوئی نہیں ابھی تک تو میں تو نہیں جا سکتی. چلے یہ تو اچھی بات ہوگی. لیکن شاہد صاحب اب ایک بڑا معاملہ ہوا کل جس طرح پاکستان کھیلا, حیدر علی بڑی اچھی فارم میں نظر آئے, کیا کہیے گا کل کی پرفارمنس کے متعلق؟ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اچھے ینگسٹرز ہیں پاکستان میں, ٹیلنٹڈ ہیں. حیدر علی میں وہ پوری صلاحیت موجود ہے کہ وہ دوسرے
बाबर आजम बन सकते हैं। जब जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा था इस साल फरवरी में साउथ अफ्रीका में, तो वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर इयन बिशप ने कहा था कि मुझे इनमें बाबर आजम की झलक नजर आती है, पूरी सलाहियत है उनमें बाबर आजम बनने की। हैदर अली साहब का जिक्र हो रहा है और बाबर आजम का भी जिक्र हो रहा है, तो मेरे ख्याल में यहाँ फखर जमान का जिक्र बड़ा जरूरी है। कल कमेंट्री के दौरान भी बड़े दिलचस्प रिमार्क्स आए वसीम अकरम साहब के। तो आपको लगता है फखर जमान की कोई टेक्निक में खराबी है या वो अनफिट है? क्या मामला है कि वो पिंडी के विकेट पे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे? थोड़ा जल्दी कर रहे हैं फखर। अभी नेशनल T20 में बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, पूरे टूर्नामेंट के टॉप रन गेटर थे। शायद वो फिगर ऐसा था 420 के वो उनका साथ नहीं दे रहा। फखर थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं, इंसान भी वो बहुत अच्छे हैं, खिलाड़ी, और उनकी डिटर्मिनेशन भी बहुत अच्छी। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। कोचेस को उनको समझाना चाहिए कि जल्दी ना करें, पहले 2-3 गेंदें स्ट्रेट बैट से खेलें, उसके बाद फिर मार धाड़ शुरू करें। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी शाहिद हाशमी साहब इस हवाले से मैं आगाह करने के लिए। एक अहम खबर शामिल करते चले, जैसे कि शाहिद हाशमी साहब कह रहे थे कि जी जलसे हो रहे हैं तो क्राउड को भी आने दे दिया जाए। जनाब जलसे हो रहे हैं बट एट द कॉस्ट ऑफ कोरोना। और अब इसका ताज़ा तरीन जो इस वायरस में मुब्तला हुए हैं वो है पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर कमर जमान कायरा साहब, जिनका गुज़िश्ता रात कराया गया टेस्ट, कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। कमर जमान कायरा इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान में थे और कोरोना टेस्ट मस्बत आने पे उन्हें गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है, जहां उन्होंने खुद को 15 दिन के लिए करंटीना कर लिया है। बिल्कुल शबात, क्योंकि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जितनी भी सियासी जमातें हैं बड़ी ज़ोरों शोर से अपनी कैंपेन चला रही हैं। वहाँ पर जलसे जुलूसों का सिलसिला भी जारी है और वहाँ पर हमने देखा कि कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जलसा था। हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने भी वहाँ पर चलास में भी जलसा किया और इसी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि जलसे जुलूसों से एहतियात करें, क्योंकि कोरोना का खतरा जो है वो टला नहीं है। और अभी हमने देखा भी है, जैसे कमर जमान कायरा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, अब उनका भी कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया गया है और उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। तो इसलिए देखें, अगर बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, ऑफ कोर्स आपको जाना भी है, तो हम वही बात करेंगे कि आप SOP को मलूज़ खातर से SOP को मलूज़ खातर रखें, क्राउड्स को अवॉइड करें, मास्क ज़रूर पहने और ये सब करेंगे तो आप ठीक ठाक रहेंगे। मेरे ख्याल में यहाँ ब्रेक ले लेंगे छोटा सा। बिल्कुल शबाद है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और एक ऐसी खिलाड़ी से आपको मिलवाते हैं जो कि बॉक्सिंग रिंग में उतरी हुई है। इनकी उम्र है सिर्फ 16 साल। बिल्कुल जी। और इनका जो रिंग में तो जो इनका स्टाइल है सो है, लेकिन इनका हेयर कट भी जो है वो हर जगह पर डिस्कशन में है। और क्या स्पीड है इनका, क्या पेस है, क्या किस तरह से ये जो है डॉज कर रही हैं। मेरे ख्याल में विदाउट मच अडू सीधे चलते हैं जी खदीजा के पास। बिल्कुल जी, हम खदीजा की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, वेलकम टू बाखबर सवेरा। खदीजा, मुझे ये बताएं, इतनी प्यारी शक्ल है, जो लोग बॉक्सिंग करने का जाने का सोचते भी ना 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो पसली और मुंह मुतासिर होता है। आपने कैसे सोचा कि मैंने बॉक्सिंग रिंग में उतरना है? वस्सलाम, पहले तो थैंक यू सो मच। और उसके बाद वो क्या है ना कि जब आपको किसी चीज़ का जुनून होता है या आपको शौक होता है ना, उसके बाद फिर शक्ल थोड़ी सी तो बिगड़ेगी, तो उसके लिए तो खैर है। अच्छा, तो थोड़ी सी बिगड़ेगी तो उसके लिए खैर है। चले, अच्छी बात है। ये बताइए, लेकिन बॉक्सिंग का जुनून, बॉक्सिंग का शौक पैदा होना बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ है, तो ये कब से कर रही हैं आप बॉक्सिंग? मुझे बॉक्सिंग करते हुए 2 साल हो गए, लेकिन स्पोर्ट्स में तो मुझे 5 to 6 years हो गए हैं स्पोर्ट्स में। वैसे मैं इससे पहले कुछ और गेम्स कर रही थी, लाइक टेक्वांडो, जूडो। ओके, तो आपने ताइक्वांडो जूडो करते करते बॉक्सिंग में आने का क्यों सोच लिया? वो इसलिए सोचा कि मुझे लग रहा था कि आप सारे काम करते हो या सारी गेम्स करते हो, लेकिन वो सारी गेम्स आपके लिए नहीं होती, आप किसी और गेम के लिए बने होते हो। तो मुझे लगता है कि मैं बॉक्सिंग के लिए बनी हूँ, तो इसलिए मैंने बॉक्सिंग। क्या बात है। अच्छा खतीजा, मुझे एक बात बताना, हमारी जो माएँ होती हैं ना, स्पेसिफिकली क्योंकि आपका ताल्लुक लाहौर से, जो पंजाब में हमारी माएँ होती हैं ना, वो वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तान में कि हाय नहीं लड़की ज़ात है, इससे तो बल्कि हैवी काम भी नहीं कराने, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं करानी, सिनफ़े नाजुक है। ये हमारी सिनफ़े नाजुक उठती है और बॉक्सिंग के रिंग में जब उतरती है, तो आपकी अम्मी का पहला रद्द-ए-अमल क्या था जब आपने बोला कि अम्मी मुझे बॉक्सिंग करनी है? एक्चुअली मेरी जो फैमिली है, मेरी जो मामा है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। तो वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो लोग खुश होते हैं जब मैं रिंग में उतरती हूँ, उतर के फाइट करती हूँ, या जब कभी कभार मेरी लड़कों के साथ फाइट होती है तो वो मुझसे कुछ खाते हैं, तो वो खुश होती है कि मेरी बेटी कुछ कर रही है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ज़रा बताएंगे कि लड़कियों के लिए इस फील्ड में, इस स्पोर्ट्स में
کوئی فیوچر ہے, کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ذرا لوگ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل لوگ بنا سکتے ہیں. اگر آپ باکسنگ کر رہے ہو, آپ باکسنگ میں اچھے ہو, تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جو ہے فیڈریشن کے لوگ ہیں, جا کے آپ پاکستان کو جو ہے ریپرزینٹ کر سکتے ہو, آپ پروفیشنلی باکسنگ کر سکتے ہو. تو بالکل ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے خدیجہ لیکن آپ ہے. باکسنگ کرتی ہیں, آپ ابھی آپ کی ایج بھی کم ہے, آپ کو ظاہر ہے وہ رینج کا اور وہ ہائٹ کا بھی تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے آگے جا کے کنٹیسٹ کرنا, اور کسے آئیڈیلائز کر رہی ہیں آپ اس کے لیے؟ اس وقت فی الحال تو میں محمد علی کو کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور ہائٹ کا ایشو تھوڑا سا تو ہے لیکن کام چل جاتا ہے. آپ باڈی شاٹس مارو, منہ پہ نہ مارو. اچھا جیسے خدیجہ ہم اس کے کریئر کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اگر ہم ذرا اپنے ہمسائے ممالک میں نظر دوڑا لیں تو میری کام شی واز ویری فیمس, تو بڑے آس پاس بھی آئیڈیل خواتین ایسے مل جاتی ہیں, تو کیا آپ کا بھی کچھ ایسا پلان ہے کہ پاکستان میں آپ بھی اس گیم کو, اس اسپورٹ کو ایسے ہی آگے لے کے چلیں گی؟ جی بالکل, میں نے تو یہ پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ میں جو ہے پاکستان کو جو ہے جا کے انٹرنیشنل ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہوں, اور میں باکس میں ورلڈ چیمپئن بننا چاہتی ہوں, پروفیشنل باکسنگ میں. اوکے, پروفیشنل باکسنگ میں. اچھا کس ویٹ کیٹیگری میں آپ فال کریں گی؟ میں 50 میں. اوکے, تو اس ویٹ کیٹیگری میں تو بڑی کوئکنس اور بڑے وہ جو ہے نا وہ وکٹاں دے پیچھے چیتا پھردا والی جو مثال راشد لطیف کے لیے دی جاتی تھی, تو وہ تو بڑی کوئکنس اور بڑا وہ الرٹ رہنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے کتنی ٹریننگ کر رہی ہیں آپ؟ میں ٹریننگ کرتی ہوں 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. اچھا خدیجہ پڑھائی تو متاثر نہیں ہوتی اس سے آپ کی؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوتی. آپ اگر آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لو تو آپ دونوں چیزوں کو ایزیلی مینیج کر لیتے ہو. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو آئی نو کیونکہ آپ باکسنگ میں ہیں, تو باکسنگ میں آپ بڑے بال جو ہیں افورڈ کر ہی نہیں سکتے, لیکن پھر بھی لڑکیوں کو شوق تو بڑا ہوتا ہے بھی تھوڑے بہت بال لمبے ہو, کچھ ہیئر اسٹائل بنا لیں. آپ کو ایسے کوئی شوق نہیں, کیونکہ بڑا پیارا سا آپ کا ہیئر کٹ ہے, اور آپ نے ہیئر کٹ کی وجہ سے کافی مقبول بھی ہیں. نہیں, میرا بالکل بھی شوق نہیں ہے جو ہے نا بڑے بال رکھنے کا. آئی تھنک کہ میں وہ سنبھال ہی نہیں پاؤں گی, میرے سے وہ سنبھلیں گے ہی نہیں. اب نہیں سنبھلیں گے, میں بھی پہلے میں تھوڑے مینیج کر لیتی. صحیح. تو اب لاسٹ چیز بالکل جاتے جاتے باقی بچیوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی جو اس فیلڈ, جو اس سپورٹ میں آنا چاہتی ہیں؟ ٹف ہے یا کوئی بھی آ سکتا ہے؟ ٹف تو ہے, لیکن وہ کام ہی کیا جو ٹف نہ ہو. تو آئی ول سے کہ جو ہے آپ, ہم سب پاکستان کی جو لڑکیاں ہیں انہیں جو ہے آ کے باکسنگ نہ صحیح کوئی اور مارشل آرٹس کی گیم وغیرہ جوائن کر لیں, کیونکہ آج کل جس طرح کے ہمارے حالات ہیں, ہمارے پاکستان کی جو لڑکیاں انہیں سیلف ڈیفینس تو آنا ہی چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے سیلف ڈیفینس کے علاوہ آپ کو فٹ بھی رہنا چاہیے. لیکن باکسنگ از ناٹ دیٹ ایزی, اور خدیجہ از اے پرو. تھینک یو سو مچ بھی خدیجہ سلطان. خدیجہ مجھے لگتا ہے باکسنگ میں آپ پتہ نہیں میڈل جیتے نہ جیتے, وہ اللہ کرے کہ آپ جیتے, لیکن موٹیویشنل سپیکنگ میں آپ کے نمبر پورے ہیں, اور کیوٹنس میں بھی جناب ان کے نمبر پورے ہیں. اچھا میں تو شفاعت اگر ورک آؤٹ کرتے ہوئے بھی اگر وہ کک باکسنگ کا کبھی, تو میں تو ساتھ 2 انہیلر رکھ کے بیٹھی ہوتی ہوں, اس لیے میں نے کہا نہیں ایسی کوئی چیزیں نہیں کرنی جس سے سانس پھولے. لیکن شفاعت یہ تو ہم رنگ کی بات کر رہے تھے نا, اور انہوں نے بولا کہ ان کی امی بہت انجوائے کرتی ہیں جب یہ لڑکوں کی کٹس چڑھاتی ہیں. تو کل نا ہم نے اورنج لائن جس کا بھی افتتاح ہوا ہے ابھی کل بڑے کٹس کے مناظر وہاں پہ دیکھے گئے. اچھا اب یہ میرے خیال سے کچھ بچا ہونے والا تھا. یہ میرے خیال میں یہ محبت ہے, یہ محبت ہے, یہ محبت. یہ تو پتہ نہیں چلا لڑائی کیوں ہو رہی تھی. دیکھیں اب میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن جب ان کو پیار آتا ہے تو یہ ویسے ہی ذرا جو ہے نا وہ کٹائی کر لیتے ہیں. اور یہ بچے جو ہیں ویسے آپ کو پتہ ہے اوپر جو یہ جو باہر لٹکا ہے, ویسے تو یہ اس لیے کہ جب ٹرین میں جھولے آئیں تو آپ ذرا اس کو پکڑ کے بیلنس کر لیں, لیکن لوگ ویسے ہی نا اپنے بچوں کو یہاں لے کے جا رہے ہیں کہ وہ ذرا قد لمبا کرنے کے لیے بھی لٹکتے ہیں. جی اگر وہ ویڈیو ہے ہمارے پاس تو پروڈیوسر صاحب اگر ہم وہ چلا سکتے ہیں. یہ میرے خیال میں وہ ویڈیو نہیں ہے, لیکن وہ آئی ہے ویڈیو کچھ دن پہلے وہ وائرل ہوئی تھی. شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے بھائی, ایک آپ ہی کے لیے ایک سروس کا انعقاد کیا گیا, یہ ہمارے لیے اس کا خیال رکھیں. آپ سوچیں آپ لوگوں کی ان حرکتوں میں کوئی ماں بہن اگر دیکھے گی تو چڑھے گی اس طرح کی. خدا کا لے, ایک تو ماسک بھی پہنے, سب سے مجھے ماسک کے ایک دوسرے کو چپیڑے مارنی ٹھیک ہے, پر ماسک پہنے, ماسک ضرور پہنیے گا. چلے جی اب یہاں پہ آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا, ہجوم اوائڈ کیجیے گا, SOPs فالو کیجیے گا, کیونکہ کورونا سے بچنا. گل ود گئی مختاریہ. اللہ حافظ.